بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان کا قیام اس حالت میں کرے کہ ایمان ہو اور احتساب ہو. تو کل مولانا نے جب احتساب لفظ بولا تو عجیب ہی بات سمجھ میں آئی کہ خطبے میں بھی حالانکہ ہلکی سی بات کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ کام تو سارے ہو رہے ہیں لیکن چینجز پر جو ہے محاسبہ نہیں ہے کہ زندگی میں تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی ہے. تو احتساب پر آج بات نہیں کر رہے ہیں، صرف ایمان پر کر رہے ہیں کہ جو آدمی ایمان کے ساتھ قیام رمضان کرے، نمبر ایک، ایمان کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، ایمان کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کرے، اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ہر حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ ایمان ایمان ایمان. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے عمل اس آدمی کو تو فائدہ نہ دیں گے جس کا ایمان درست نہ ہو. مثال کے طور پہ قادیانی ہے کوئی، تو آپ اہل سنت اور اہل تشیع کے تمام گروہوں سے پوچھیں کہ کیا کسی قادیانی کو لیلۃ القدر میں ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرنے سے کوئی فائدہ ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے. یہ تو بڑی بدیہی سی بات ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ تمام علماء نے، اہل سنت ہو یا اہل تشیع ہو، اس آدمی کو کافر کہا ہے جو کسی بھی انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول یا نبی ماننے سے انکار کرے، ہے نا. تو آج جو ہم عقیدہ پڑھ رہے ہیں وہ اسی قبیل سے ہے کہ ایک آدمی سے آپ پوچھیں کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے، تو کیا بولے گا؟ نہیں ہے. آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا. لیکن جب اسی فلسفے اور عقیدے کو تقدیر کے باب سے سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ کہ چھٹا جو ارکان ایمان ہے وہ تقدیر پر ایمان لانا ہے، تو یہی آدمی اعتقاد یہ رکھے گا کہ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی دوسرا خدا ہے جو برائیاں کرواتا ہے. لیکن جب اس سے کہا جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور پیدا کرنے والا ہے تو کیا بولے گا؟ نہیں. لیکن جب تفصیل سے اس کو یہ بتایا جائے کہ کیا کائنات میں ہونے والے ہر اچھے اور برے کام کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ توقف کرے گا. اور اگر معتزلی ہے اور قدریت النفات میں سے ہے، یعنی وہ لوگ جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، تو کیا بولے گا؟ نہیں، اللہ نے صرف اچھے عمل پیدا کیے ہیں، برے نہیں کیے. مثال کے طور پہ جماعت التبلیغ، اس کا ایک بڑا مشہور قول ہے کہ دین بقدر مشقت اور دنیا بقدر مقدر. یہ جملہ اتنا مشہور ہے ان کے یہاں کہ کوئی بھی جو بگنر ہے جس نے 3 دن لگائے ہیں اس کو بھی یہ معلوم ہوگا کہ دین کیا ہے؟ مشقت کے ساتھ ہے. صرف جتنی مشقت کرو گے اس کے بقدر مل جائے گا. اور دنیا کیا ہے؟ بقدر مقدر ہے. سننے میں بڑا اچھا قول ہے، لیکن میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ان کے اس قول نے تقدیر کی بنیادوں کو کیا کر دیا؟ ہلا دیا. کیوں؟ چونکہ ان کے زعم باطل میں دین محض اپنے کسب، اپنی محنت، 3 چلے کی وار لیول پر تشکیل، 3 چلے کی تمام جگہ تشکیل کرنا، 40 دن کی تشکیل کرنا، لوگوں کو بار بار جا کر اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب دینا ہی اس بات کا ضامن ہے کہ آدمی کیا ہے؟ ہدایت یافتہ ہے. اور اس کے بالمقابل کام کو چھوڑ کر جماعت میں نکل جانا ہی کیا ہے؟ وہ ایمان ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ دنیا تو مقدر سے ہے. دکان پہ بیٹھو یا نہ بیٹھو دنیا تو ملے گی، لیکن دین تمہیں اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک کہ تم اپنی جہد مسلسل اس میں داخل نہ کر دو. تو ایک انداز سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مشیت کہ وہی گمراہ کرتا ہے اور وہی ہدایت دیتا ہے، اس کو کیا کیا ہے؟ ختم کرنے کی کوشش کی ہے. اب اگر یہ جہالت میں ہے تو معذور ہیں، کیونکہ جہالت کا ہے عذر ہے نا. کوئی آدمی نہیں جانتا ہے تو عذر ہے اس کے لیے، ہم اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. لیکن اگر یہ بات ایک مجموعی لیول پر پوری قوم یا سرداروں کی ایک جماعت کے سامنے بیان کی جاوے اور وہ ان باتوں پر قدغن نہ لگاویں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ مجموعی طور پر، جیسے مثال کے طور پر تراویح کا کلیکٹیو پنشمنٹ یہ ہے کہ تراویح کو مذاق بنا دینا. یہ وہی لوگ ہیں جو تراویح کو سنت موقدہ کہتے ہیں، قرآن کو سننے کو
سنت مؤکدہ کہتے ہیں، اور جب ان دونوں کی ہیئت کی باری آتی ہے تو ان نمازوں اور قرآن کا مذاق اڑانا یہ ارکان رمضان تراویح کے اجزاء میں سے سمجھا جاتا ہے کہ جب تک آپ قرآن حکیم کو اس انداز سے نہ پڑھ دیں کہ وہ قرآن نہ لگے، نماز نہ لگے، تب تک آپ نے رمضان کا حق نہیں ادا کیا۔ حتیٰ کہ میں نے اپنے بعض بڑوں کو سنا، ارے بھائی اگر جلدی نہیں پڑھیں گے تو پورا کیسے ہوگا؟ مطلب حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اب اس برائی کو برائی بھی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے کہ اگر آپ قرآن کو اتنی ہی جلدی نہیں پڑھیں گے تو پوری ہی کہاں ہوں گی۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے دونوں اعمال کو پیدا کیا ہے۔ یہ عبارت اگرچہ ہم پڑھ چکے ہیں، ہلکا سا ترجمہ اور تفسیر کر کے آگے بڑھیں گے۔ امام ابو جعفر الطحاوی، یہ ایمان سے متعلق کیوں ہے؟ چونکہ عقیدے کی بحث ہے، اور عقیدہ اگرچہ قرآن و سنت میں لفظ وارد نہیں ہے، لیکن علماء اہل سنت نے اس لفظ کو کیا ہے لیا ہے۔ تو آج ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو آدمی ایمان اور ثواب کی نیت سے اپنا احتساب کرتے ہوئے قیام اللیل کرے لیلۃ القدر میں، اور آج ہم امید کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر ہے، تو یہ کوشش ہے کہ ہم اس ایمان کو سیکھ جائیں جو ان تمام اعمال کی قبولیت کی شرط اول ہے۔ اسی لیے کیا کہا گیا؟ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ امام ابو جعفر الطحاوی جن کی وفات 310 ہجری میں ہوئی ہے، حنفی ہیں، یاد رکھیں۔ ہم بار بار زور اس لیے دے رہے ہیں چونکہ الف سے لے کے یا تک جتنے بھی حنفی ہیں، چاہے بھارت میں ہوں یا بھارت کے باہر ہوں، اس عقیدے کو اس انداز سے نہیں لیتے جس انداز سے امام ابو جعفر الطحاوی سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَأَصْلُ الْقَدْرِ سِرُّ اللَّهِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ، تقدیر کی اصل یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا سیکرٹ ہے اس کی مخلوق میں، اور حضرت علی کا قول ہے کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کا سیکرٹ ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کے سیکرٹ کو ایکسپوز کرنے کی کوشش نہ کرو۔ لم یطلع علی ذلک ملک مقرب، اس غیب پر، اس تقدیر پر اللہ نے نہ تو کسی مقرب فرشتے کو مطلع کیا ہے کہ اس کو بتا دیا ہو کہ میں نے تقدیر میں کیا لکھا ہے، ولا نبی مرسل، اور نہ ہی کسی بھیجے ہوئے نبی کو۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کے بارے میں تفصیلی طور پر کچھ باتیں بتائی ہیں مستقبل کی، تو یہ وحی کے ناحیے سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیب کی کچھ باتیں اپنے نبی کو بتا دیتا ہے۔ تو قطعی کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہیں وہ غیب مطلق یا تقدیر کے علم کو مکمل طور پر جانتے ہیں۔ والتعمق والنظر فیہ ذریعۃ الخذلان، اور جو آدمی تقدیر کے بارے میں گہرائی اور بینائی سے کام لیتا ہے، گہرائی بھی دکھاتا ہے اور نظر بھی دوڑاتا ہے، فی ذالک ذریعۃ الخذلان، تو یہ کیا ہے؟ اس آدمی کے لیے رسوائی کا ذریعہ ہے۔ وسلم الحرمانی، اور کیا ہے؟ محرومی کی ایک سیڑھی ہے۔ درجۃ الطغیانی، سرکشی کا ایک درجہ ہے۔ فالحذر کل الحذر، تو جس انداز سے، جس حد تک تو بچ سکتا ہو ان تمام امور سے بچنے کی کوشش کر۔ من ذالک نظروں و فکروں و وسوسہ، نہ تو نظر ڈال، نہ غور و فکر کر، اور نہ ہی دل میں وسوسے پیدا کر۔ بار بار ابھی پتہ ہے آگے تک مختلف پیرایوں سے امام صاحب سمجھائیں گے، لیکن بات تقدیر سے جڑی ہوئی آئے گی۔ اس کی وجہ ہم نے پہلے بھی بیان کی ہے کہ جب ایک آدمی اللہ ہی کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دے تو اب آپ اس کو کہیں نہیں روک سکتے، یہ یاد رکھیں یہ والی بات۔ ایک آدمی کہتا ہے میں شرک کرتا ہوں، آپ اس کو سمجھا سکتے، دلائل دے سکتے ہیں نہیں شرک نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک آدمی یوں کہہ رہا ہے اللہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ تو جس آدمی نے اللہ پر سوال اٹھا دیا، اب اس کو بتلانے کے لیے کچھ بچتا نہیں ہے اصل میں۔ اس لیے سب سے پہلا فتنہ امت کے اندر جو آیا وہ یہی ہے کہ لوگ کیا کرتے تھے؟ تقدیر کا انکار کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں الامور انفا، یہ جو معاملات ہیں دنیا کے اچھے یا برے، یہ تو ایویں ہی ہیں، کوئنسیڈنٹلی ہو جاتے ہیں، جب ہوتے ہیں تو اللہ کو پتہ چل جاتا ہے، اچھا ارے برائی ہو گئی، ارے اچھا نیک کام ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ کو پہلے سے معلوم ہو اور عذاب دے تو ظالم ہے۔ موٹیو دیکھیں آپ، نیت کتنی اچھی ہے، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ آپ کی نیت کا بھائی صاحب اعتبار نہیں ہے جب تک آپ کی نیت کتاب و سنت کے موافق نہ ہو۔ نیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو عیب اور نقص سے پاک کرنا۔ عیب ہے نا یہ،
کہ مثال کے طور پر اس کو ایسے سمجھیں، وہ یوں کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بچہ غلطی کرے گا، آپ غلطی سے روک بھی نہیں رہے ہو، پھر غلطی کرنے پر توڑ رہے ہیں اسے. بات تو صحیح عقل میں آ رہی ہے، لیکن کیوں یہ بات ان کے ساتھ کیوں فٹ نہیں بیٹھتی ہے؟ چونکہ انہوں نے اللہ کے افعال کو کس پر قیاس کرا ہے؟ بندوں کے افعال پر. اور یہ سب سے بڑی دقت ہے جتنے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں گمراہ، چونکہ انہوں نے جتنے بھی فزیکل فنومناز دیکھے ہیں دنیاوی رولز کے مطابق دیکھے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی کیسے سوچتے ہیں؟ اچھا اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. دونوں ہاتھ دائیں کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں. ٹویٹر پر کوئی خبیث تھا جہنم کا کتا، تو اللہ تعالیٰ کی تنقیص کر رہا تھا، تو اس نے ایک شیطان نما شکل بنائی اور یہ حدیث کوٹ کی کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں. اور پھر نعوذ باللہ اس نے کیا کام کیا؟ ایک ایسا شخص جو کارٹونسٹک کریکٹر تھا اس کے دونوں ہاتھ ایک طرف دکھا کر بولا کہ یہ کون ہے؟ مسلمانوں کا اللہ ہے. اس باب میں جتنے بھی بدعتی ہیں وہ کہیں نہیں رکیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کا وجود ہی ثابت نہیں کرتے. جیسا کہ ہمارے مطلب رشتہ داری کہوں گا میں، ہم نے جب انہوں نے ہم سے پوچھا کہ بھئی تمہارا اور ان کا اختلاف کیا ہے؟ ہم نے کہا بنیادی اختلاف ہے ایمان اور عقیدے کا. میں نے کہا مثال کے طور پہ اللہ کی ذات کے بارے میں بات کریں آپ، آگے آئے گا والعرش والکرسی حق، اس کے آگے کہ عرش اور کرسی حق ہے. عرش اور کرسی حق کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے اور کرسی موضوع القدمین ہے، دونوں قدموں کے رکھنے کی جگہ. تو جو آدمی اللہ تعالیٰ کو عرش پر نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس سے ہمارے اختلاف ایمان اور عقیدے کا بنیادی اختلاف ہے. تو جب ہم نے انہیں سمجھانے کی کوشش کری تو انہوں نے بولا اللہ کا تو وجود ہی نہیں ہے. یہ نمازی ہیں، دیندار ہیں، مدرسہ بناتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، اور اللہ کے بارے میں کیا معرفت ہے ان کی؟ اللہ کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے. یعنی یہ لوگ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ معدوم کی عبادت کرتے ہیں، نان ایگزسٹ کی عبادت کرتے ہیں. ان کا رب، یہ اپنے رب کو بتا ہی نہیں سکتے کہ ان کا رب کیسا ہے. کیوں؟ چونکہ ہمیشہ کیسے بات کریں گے؟ تفصیل سے گھمائیں گے. اللہ نہ آگے ہے، نہ پیچھے ہے، نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہیں، نہ بائیں ہیں، نہ کسی صفت سے اس کو متصف کیا جا سکتا ہے، نہ وہ آتا ہے، نہ جاتا ہے، نہ ہنستا ہے، نہ راضی ہوتا ہے، نہ ناراض ہوتا ہے. یہ ساری باتیں کس کی بیان کی جا رہی ہیں؟ یہ موجود چیز کی باتیں ہیں. ہم اپنے رب کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہمارے رب نے اپنی تمام جو پازیٹیو اور مثبت صفات ہیں ان کو تفصیل سے بیان کیا ہے. آیت الکرسی لے لیں، سورہ حشر کی آخری آیات لے لیں، ان میں تفصیل سے بتایا کہ اللہ ایسا 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 ہے. یوں نہیں بتایا کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بالکل ایسی سمجھے جیسا آپ کمال اختر صاحب کے پاس جہاں بولے نیتا جی نہ تو آپ فراڈی ہیں، نیتا جی نہ آپ مال گبن کر کے کھاتے ہیں، نیتا جی نہ آپ کاسٹزم پھیلاتے ہیں، نیتا جی نہ ہی آپ بیمار ہیں، نیتا جی نہ ہی آپ ان کی برائیاں کریں. تو کیا بولیں گے؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کبھی بھی نیگیٹو صفات سے کسی آدمی کی تعریف نہیں کرتے ہیں. لیکن اہل بدعت اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا بولتے ہیں؟ اس کی جب تعریف کرتے ہیں، اللہ نہ تو ایسا ہے، نہ تو ایسا ہے، نہ تو ایسا ہے، نہ تو ایسا ہے. اور یہ اصل میں وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو ایسے ہی مان لیں جیسے آئی ہیں، تو ہم جو ہے تقدیر کے بارے میں بات یہ کر رہے ہیں کہ تقدیر کے بارے میں کبھی بھی غور و خوض نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو آدمی اللہ پر سوال اٹھانا شروع کر دے کہیں نہیں رکے گا. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَوَى عِلْمَ الْقَدْرِ، اللہ تعالیٰ نے تقدیر کا جو علم ہے اس کو لپیٹ دیا ہے. لپیٹنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب دیکھا نا کوئی پیغام پڑھتا ہے پرانے زمانے میں کوئی قاصد، تو اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ خلاص اب یاد رکھو کیا ہے. تو ان اللہ طوع علم القدری، قدری اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے علم کو لپیٹ لیا ہے عن انامہ، اپنی مخلوق سے، ونہاہم عن مرامہ، اور منع کیا ہے کہ تم اس کا تتبع کرو، اس کے بارے میں غور و خوض کرو. کما قال تعالی لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، نہیں پوچھا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یہ پوچھے جائیں گے جو یہ کرتے ہیں. فمن سأل لما فعل، جس آدمی نے یوں کہہ دیا اللہ نے یہ کیوں کیا، فقد رد حکم الکتاب، تو ایسے آدمی نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے حکم کو رد کر دیا. ومن رد حکم الکتاب، اور جس نے کتاب اللہ کے حکم کو رد کر دیا، کان من الکافرین، تو یہ آدمی کیا ہے؟ کافر ہونے سے. شروع میں لکھا ہوا ہے اس کتاب کے یہ عقیدہ امام ابو حنیفہ کا ہے، امام قاضی ابو یوسف کا ہے، امام محمد بن حسن الشیبانی کا ہے. تینوں کا یہ عقیدہ ہے. اور امام صاحب کے کسی بھی عقیدے کو جو وہ بیان کریں جو اس عقیدے کے خلاف ہو تو کسے مانا جائے گا؟ اس عقیدے کو مانا جائے گا. ہم یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں چونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے چند مسائل میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں،
چونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ معتزلہ سے مناظرہ کیا کرتے تھے، تو اہل کلام سے مناظرہ کرنے کی وجہ سے کچھ چیزیں ان کے یہاں ایسی تھیں جن پر بعد کے علماء نے، ان کے زمانے کے علماء نے کیا کیا ہے، حاشیہ لگایا ہے کہ یہ بات امام صاحب کی صحیح نہیں ہے۔ اصل عقیدہ امام ابو حنیفہ کا کون سا ہے؟ یہی عقیدہ ہے، عقیدہ طحاویہ۔ پھر تفصیل سے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا ارادہ الگ چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ الگ چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کسی کام کے ذریعے سے محبت کرنا الگ چیز ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہو کہ بندہ کفر کرے، لیکن اللہ اس کفر سے محبت نہیں کرتا، ٹھیک؟ اللہ کا ارادہ ہے کہ بندے لیلۃ القدر میں قیام کریں، اور اس بات سے اللہ محبت بھی کرتا ہے۔ تو بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی دونوں کو پیدا کیا۔ اچھائی جب ہوتی ہے تو چاہتا بھی ہے اور خوش بھی ہوتا ہے، برائی جب ہوتی ہے تو چاہتا تو ہے، خوش نہیں ہوتا۔ کلیئر ہے یہ والی بات؟ یہ 4 جملے یاد رکھنے ہیں، تقدیر کا کوئی بھی مسئلہ پریشان نہیں کرے گا۔ اچھے اور برے کام سب اللہ تعالیٰ نے جان لیے ہیں، ان کو لکھ دیا ہے، ان کے ہونے کا ارادہ کیا ہے، اور جن چیزوں کے ذریعے سے وہ کام ہوتے ہیں ان کو آسان بنایا ہے۔ اچھے کاموں سے راضی بھی ہوتا ہے اور چاہتا بھی ہے، برے کاموں سے راضی تو نہیں ہوتا لیکن چاہتا وہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ عامر ابن حیثم کہتے ہیں خرجنا فی سفینہ، ہم ایک کشتی میں بیٹھے، وصحبنا منہا فیہا قدری و مجوسی، ایک تقدیر کا منکر بیٹھا اور ایک مجوسی آتش پرست بیٹھا۔ فقال القدری للمجوسی، تو مجوسی سے اس قدری نے جو تقدیر کا انکار کرتا تھا کہا اسلم، مسلمان ہو جاؤ۔ حتی قال المجوسی حتی یرید اللہ، چالاک تھا نا، تو کہا جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ فقال القدری ان اللہ یرید ولکن الشیطان لا یرید، قدری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم ایمان والے ہو جاؤ لیکن شیطان نہیں چاہتا ہے۔ فرمایا قال المجوسی اراد اللہ و اراد الشیطان، اللہ نے بھی چاہا اور شیطان نے بھی چاہا۔ فکان ما اراد الشیطان ھذا شیطان قوی، اور ہوا وہ جو شیطان نے چاہا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ شیطان کیا ہے؟ مضبوط ہے۔ فانا مع اقواہما، اور میں اس کے ساتھ ہوں جو زیادہ مضبوط ہے۔ تو ایک مجوسی بھی قدریوں کے عقیدے کے بطلان کو جانتا ہے۔ اب یہ کیسے، ان سے اب پوچھے کیا دعوت دو گے یار تم مشرکوں کو، کیونکہ تم تو یہ مانتے ہی نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی دونوں پیدا کیا ہے۔ دوسرا قصہ نقل کیا امام ابن ابی العز نے، عمرو بن عبید معتزلہ کا امام ہے، حسن بصری کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آتا ہے، وہ بولتا ہے امام صاحب یہ بتائیے کبیرہ گناہ کرنے والا کدھر ہے؟ تو کہا برائی کی وجہ سے جہنم میں ہے اور ایمان کی وجہ سے کیا ہے؟ جنت میں۔ اگر برائی اس قدر ہو کہ ایمان کو سلب کر لے تو کافر ہے، اور برائی اتنی ہو کہ یا تو اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے یا اس کو سزا دے کر جنت میں ڈال دے۔ تو بڑے لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آئی اسے، عمرو بن عبید کو کہنے لگا میری سمجھ میں نہیں آ رہی بھائی تمہاری بات، یہ بین المنزلتین ہے، مطلب نہ مومن ہے نہ کافر ہے، نہ مومن ہے نہ کافر ہے۔ تو میں کہتا ہوں ہمارے دیوبندیوں کی بھی ایک منزلۃ بین المنزلتین ہے، رمضان میں روزے کا ٹائم ختم بھی ہو گیا ہے، اذان بھی نہیں دوں گا، روزے کا ٹائم ختم بھی ہو گیا ہے، اذان بھی نہیں دوں گا۔ تو یہ منزلۃ بین المنزلتین، نہ ادھر ہے نہیں۔ دیکھیں جب آپ سنت چھوڑتے ہیں نا تو زندگی بھر شک میں رہتے ہیں، ابھی 1 منٹ رک جا، ابھی 1.5 منٹ رک جا، ابھی آدھا منٹ رک جا، 5 منٹ پہلے ختم کر لے۔ کیوں؟ اصل میں آپ کے دل میں استقامت نہیں ہے۔ جن کے دل مضبوط ہوتے ہیں نا دلائل پر، وہ نہیں دیکھتے کہ کائنات کیا بولتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ سورج ڈوب گیا، اب پوری دنیا یہ بولتی رہے کہ سورج نکل رہا ہے، یہ نہیں مانتے۔ تو ایمان کیا ہوتی ہے؟ توحید، یہ ثبوت قدم دیتا ہے۔ ابن جبیر فرماتے ہیں پوری دنیا چھان ماری، کوئی نہ ملا جس میں کوئی خیر نہ ہو اور کوئی نہ ملا جس میں کوئی شر نہ ہو، تو ہم خیر سے محبت اور شر سے نفرت کرتے ہیں۔ کسی اپنے کی بعض اچھائیوں کو پروموٹ نہیں کرتے زیادہ، اور کسی اپنے غیر کی بعض برائیوں کو بہت زیادہ نہیں پھیلاتے کہ میرا موافق ہے تو بعض برائیاں سائیڈ لائن، اور میرا مخالف ہے تو بعض اچھائیاں سائیڈ لائن کر کے صرف برائیوں کو کیا کرتے ہیں؟ پروموٹ کرتے ہیں کہ یہ وہ ہیں۔ تو جذبات کتاب و سنت کے تابع ہوتے ہیں کہ اتنی ہی محبت، جتنی محبت سے اللہ راضی ہوتا ہے، اتنی ہی نفرت جتنی نفرت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔
تو عمر بن عبید جو ہے یہ کہنے لگا یا ہؤلاء ان ناقتی سرقت، ارے یار میری جو اونٹنی ہے وہ چر گئی ہے، فدعوا اللہ یردها علی، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس اونٹنی کو واپس کر دیں۔ فقال عمرو بن عبید، تو عمرو بن عبید نے کہا اللہم انک لم ترد ان تسرق ناقته فسرقت، اللہ تو نے تو نہیں چاہا تھا کہ یہ اونٹنی چر جائے لیکن پھر بھی چر گئی۔ چونکہ ان کے کہنے کا مطلب کیا ہے، ارادہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو برے کاموں سے پاک کرنا، مطلب یہ ہوا نا پہلے خود ہی جانتا ہے کہ چوری ہوگی، پھر چوری آسان کروائی، پھر ہاتھ کاٹ دیا، تو ظالم ہوا نا۔ تو اس فلسفے سے نکلنا ہے اصل میں، تو اسی کو بول رہا ہے عمرو بن عبید۔ عمرو بن عبید کون ہے؟ معتزلہ کا امام، یاد رکھنا ہے۔ ان کا نام پتہ ہے کیا تھا؟ اہل العدل والتوحید، عدل والے اور توحید والے۔ عدل کا مطلب پتہ ہے کیا تھا؟ یہ MBS ظالم ہے، اس کو اکھاڑ کے پھینکو، یہ جو حکومت ہے ظالم ہے، اس کو نیچے اکھاڑ کے پھینکو۔ اور توحید کا مطلب پتہ ہے کیا تھا؟ نہ اللہ کا نام ہے اور نہ ہی صفت ہے، نام ہے کھوکھلے، رحمان ہے بنا رحم کے، کریم ہے بنا کرم کے، غفار ہے بنا مغفرت کے، ستیر ہے بنا گناہوں کو چھپائے، یہ عقیدہ تھا ان کا۔ اچھا اپنے والے جتنے بھی ہیں بھارت میں، معاملہ ان کا بھی ایسے ہی ہے، 7 صفات کے علاوہ مانتے نہیں ہیں اور صفات کو۔ آپ ان سے پوچھو کہ ہمارا رب اپنے بندے کے فلاں کام پر ہنستا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہنسنا نہیں مانتے؟ بولے ہنس کیسے سکتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ بولتے ہیں کہ ہنسنا تو مخلوق کا معاملات ہے۔ بھارتی مسلمانوں کی بات بتا رہا ہوں، آپ نام لینا مناسب نہیں سمجھ رہے، آپ کہیں گے لیلۃ القدر ہے، لیکن اہل سنت کا یہ طریقہ ہے کہ کبھی بھی رد مبہم نہیں کرتے ہیں یہ لوگ۔ کبھی بھی کسی آدمی پر جب کمنٹ کرنا ہوتا ہے تو مبہم کمنٹ نہیں کرتے کہ ایک طالب علم سوچے یہ کیا کہہ دیا، بات ایسی ہوتی ہے کہ کلیئر ہو جائے۔ تو میں نام اشاعرہ اور ماتریدیہ لوں گا، اور اشاعرہ اور ماتریدیہ کون ہیں؟ بھارت میں جتنے بھی مسلمان ہیں الف سے لے کے یا تک یا تو عقیدے میں اشعری ہے یا ماتریدی ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور اس بات کو انہوں نے ثابت کیا۔ ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ویڈیو یہاں بن رہی ہے، انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں۔ اس سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ڈسٹربنس ہوتا ہے نا۔ طلب علم کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یکسو کر لیا جائے، ملٹی ٹاسکنگ ہوں گے نا آپ، تو ملٹی ٹاسکنگ آدمی نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے۔ تو ایکسپرٹس یہ بولتے ہیں کہ آپ کو ملٹی ٹاسکنگ نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی۔ ملٹی ٹاسکنگ کی کیا ہونا چاہیے؟ یونٹ ٹاسکنگ، ایک سمے ایک کام 5 منٹ کے لیے کرنا، پرفیکشن کے ساتھ کرنا ہے، ٹھیک؟ تو عمرو بن عبید نے کہا کہ اللہ نے تو نہیں چاہا تھا کہ تمہاری اونٹنی چرے لیکن چر گئی۔ تو یہ عام آدمی جو ہے فقال، اس نے کہا دو گمار۔ یہ دیکھیں عقیدہ سلیم جو ہوتا ہے نا، سیدھا عقیدہ جب آپ سیکھ لیتے ہیں بنیادوں سے، اصل میں تحصیل اور بنیاد ہوتی ہے۔ جب بنیاد نہیں ہوں گے نا، سوال زیادہ ہوں گے، کام کم ہوگا۔ آپ کے پاس 150 سوال ہوں گے، کب ہوں گے؟ جب آپ نے علم کو طریقے سے نہیں لیا ہوگا۔ کبھی اس کی ویڈیو، کبھی اس کی ویڈیو، کبھی اس کا درس، کبھی اس کا درس، کبھی نماز، کبھی عقیدہ، کبھی دجال، کبھی فرعون۔ یہ دقت یہی ہے نا، کبھی یہودی، کبھی دجال، کبھی اشراط الساعہ، کبھی آخری زمانے کی باتیں، کبھی ذوالقرنین، ہے نا؟ تو جب آپ عقیدے اور علم کے اندر بنیاد نہیں بناتے ہیں تو پوری زندگی آپ گھومتے ہی رہتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے ہونا کیا چاہیے۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے میری اس بات سے کہ میں قرآن اور ترجمہ پڑھنے سے منع کر رہا ہوں یا بخاری و مسلم پڑھنے سے۔ اس لیے علماء کبھی بھی ایک بگنر کو یہ نہیں بولتے کہ تم قرآن کی تفسیر پڑھ لو اور صحیح بخاری صحیح مسلم پڑھ لو۔ وجہ کیا ہے؟ یہ پورا قرآن پڑھ لے گا لیکن اسے پتہ نہیں ہوگا عقیدہ کیا ہوتا ہے آدمی کا۔ کیوں؟ چونکہ ہمارے معاشرے میں ایسے مفسر قرآن ہیں جنہوں نے رمضان کے مہینے میں 10 گھنٹے تفسیر کر کے آڈیو ریکارڈ کروائی، لیکن قرآن کے بارے میں مسلمان کا عقیدہ کیا ہے معلوم نہیں ہے حضرت کو۔ اب یہ بتائیے کہ رمضان میں 10 گھنٹے روزانہ قرآن کی تفسیر کر کے ریکارڈ کرانا اور ایک لمبی فین فالوئنگ حاصل کر لینا کچھ فائدہ دے گا؟ نہیں دے گا۔ بات یہاں پہ روک کر کے ایک عقیدہ سناتا ہوں۔ امام عثمان بن سعید الثوری، امام ثوری جو ہیں، امام ثوری کے بارے میں آتا ہے کہ کوفہ میں ان جیسا کوئی تھا ہی نہیں، ان کے بعد کوئی گیا ہی نہیں کوفہ کے اندر، امام اہل سنہ، بلکہ ذہبی نے انہیں امام اعظم بھی لکھا ہے سیر اعلام النبلاء میں، اور امام الائمہ یعنی استادوں کے بھی استاد جسے ہم بولتے ہیں۔ تو ان کے ایک شاگرد تھے شعیب بن حرب، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ ہوتا کیسا ہے اگر اسٹوڈنٹ بننا ہے۔ تو کہا دیکھیں شیخ صاحب زیادہ باتیں تو میں جانتا ہوں نہیں، اتنا تو میرے پاس سمے ہے اور نہ سمجھ زیادہ ہے، تو آپ ایک کام کریں،
مجھے سنت کے بارے میں بتائیں، عقیدہ اور منہج کے بارے میں کہ میرا ایمان اور عقیدہ کیا ہونا چاہیے. حدثنی بحدیث من السنہ. سنت اپنی جماعت والی نہیں ہے کہ وہ پانی پینا ہو تو سر پہ ہاتھ رکھ لیا، اور باہر نکلنا ہو تو ٹوپی لگا لی، مسواک تھوڑی باہر نکال لی، یا پاجامہ اوپر کر لیا. پاجامہ اوپر کرنا خالی سنت نہیں ہے، فرض میں آتا ہے. یا داڑھی رکھ لی، داڑھی رکھنا فرض ہے، وہ بھی سنت نہیں ہے. تو یہاں جو سنت کہا شعیب بن حرب نے، اس سے مراد کیا ہے؟ عقیدہ، منہج، ایمان، اسلام، بنیاد، کچھ بھی کہہ لیں آپ. اور ساتھ میں تھوڑا ڈرایا بھی کہ مفتی صاحب ذرا بچ کے رہیے، سوال بہت ٹیڑھا کر رہا ہوں میں، کہ جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا اور اللہ مجھ سے پوچھے گا یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے، تو میں تو کہہ دوں گا میں نے سفیان ثوری سے لیا تھا. تم سے پوچھا جائے گا، میں بچ جاؤں گا. ظاہر ہے کوئی فون تھوڑی نہ تھا، کیونکہ جاتے ہی پہلے ویڈیو دیکھ لی 4-5، اب 4-5 ویڈیو دیکھ کے 5 الگ الگ نیریشنس لے لیے اس نے، اور اب خود مجتہد بن رہا ہے. اس کی بات زیادہ صحیح ہے. مطلب تو ایسے ہی ہو گیا کہ مجھے جو ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بارے میں کچھ نہیں آتا، اور میں 5 ویڈیو دیکھ کے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بتا رہا ہوں اس کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ سب سے بڑھیا ہے. یہ ناانصافی ہے. یہ جس علم کا مجھے پتہ نہیں، میں اس کے بارے میں کیسے فیصلہ کروں گا؟ تو علم کا زمانہ تھا، اس کے باوجود بھی علم علماء سے لیا جا رہا ہے، اور وہ بھی علماء جن کے بارے میں جانا جاتا ہے کہ یہ کون ہے. اب انٹرنیٹ والے کے بارے میں ہمیں پتہ تھوڑی نہیں کتنا بڑا فراڈی ہے. آپ سب میرے بارے میں جانتا ہوں میں کیا ہے، یا ہمارے مولانا فیصل کے بارے میں، یا ہمارے مولانا عبداللہ کے بارے میں. لیکن اس کے علاوہ باہر کا کتنا ہی صاف ستھرا آدمی آ جائے، آپ کیا جانتے ہو اس کے بارے میں؟ الا یہ کہ اس کا تزکیہ وہ علماء کرتے ہیں جن کے بارے میں سب لوگ جانتے ہو کہ یہ اچھے لوگ ہیں. تو امام صاحب نے کہا جب تم نے اتنی بڑی بات کہی ہے کہ قیامت کے دن کا معاملہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے، تو لکھ لو پھر بات. کہا لکھو. کہا لکھو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اسی کی طرف سے آیا ہے، اسی کی طرف چلا جائے گا. جو کوئی اس کے علاوہ کوئی اور بات کرے وہ کافر ہے. اب یہ بات اگر آپ ایک مشہور ڈاکٹر صاحب کی تفسیر پوری سن لیں 300 گھنٹے کی، آپ کو یہ عقیدہ معلوم نہیں ہوگا. چونکہ آپ جس سے علم لے رہے ہیں نا، اصل میں وہ اندھوں میں کھانا سردار ہے. دقت یہ ہے اسے خود نہیں پتا قرآن کے بارے میں میرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. تو آپ نے کتنے گھنٹے لگائے؟ 350 گھنٹے. اور آپ پھول کے 150 کلو کے ہو گئے. اب میں تو پوری تفسیر سن لی، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. اس لیے علم میں تأصیل، اسے بولتے ہیں تأصیل، بنیادیں بنانا. تو اس بدو نے کہا جب عقیدہ درست تھا، لا حاجت لی فی دعائک، کوئی ضرورت نہیں ہے تیری دعا کی مجھے. اخاف کما اراد اللہ تسرق، مجھے ڈر ہے کہ جیسے کہ اللہ نے نہیں چاہا تھا کہ چر جائے اور وہ چر گئی. ان یرید ردها فلا ترد، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہے کہ اس کی اٹھنی واپس آئے لیکن واپس نہ آ سکے. کیوں؟ کیونکہ اس کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی اور کی چل رہی ہے نا. اللہ نے تو چاہا تھا، وہ یہی تو کہہ رہا عمر بن عبید کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا تھا کہ تمہاری اونٹنی نہ چرے، لیکن شیطان اور چور دونوں مل کے اللہ تعالیٰ پر کیا آ گئے؟ غالب آ گئے. تو اب دوبارہ سے اگر تو یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اونٹنی مجھے لوٹا دے، اللہ تعالیٰ نے تو چاہا تیرے عقیدے کے مطابق کہ اونٹنی لوٹ جائے، لیکن چور اور شیطان انٹیلیجنٹ نکلے اور پھر غائب کر کے لے گئے. تو ایک عام آدمی کو بھی یہ پتا ہے کہ اچھے اور برے افعال کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ نے. اچھے اور برے کام کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ نے. اچھے کام ہوتے ہیں تو اللہ خوش بھی ہوتا ہے اور چاہتا بھی ہے. برے کام جب ہوتے ہیں تو اللہ چاہتا تو ہے لیکن خوش نہیں ہوتا. یہ پہاڑا یاد کر لیں. فَهَذَا جُمْلَةُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مَنْ هُوَ مُنَوَّرٌ قَلْبُهُ. تو یہ جو باتیں ہم نے کی ہیں تقدیر کے متعلق، ان باتوں کا وہ آدمی محتاج ہے جس کا دل منور ہے. ٹھیک ہے. من اولیاء اللہ تعالی، جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں. وہی درجۃ الراسخین فی العلم، اور یہ درجہ ان لوگوں کا ہے جو علم میں مضبوط ہیں. لأن العلم علمان، علم 2 پرکار کے ہوتے ہیں، 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں. فی الخلق موجود، ایک علم جو مخلوق میں موجود ہے، جو شریعت ہمیں ظاہری طور پر دی گئی ہے. نمازیں ایسے پڑھنی ہیں، روزے ایسے رکھنے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ایمان ایسے رہنا چاہیے، عقیدہ یہ ہونا چاہیے. وعلم فی الخلق مفقود، اور دوسرا علم مخلوق میں موجود نہیں ہے. فإنکار العلم الموجود کفر، تو موجود علم کا انکار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے. صرف اس وجہ سے کہ مجھے نہیں پتا. آپ سب چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتے، آپ ان چیزوں کو بھی نہیں سمجھتے جو آپ کی کلاس میں آپ کو پڑھائی جاتی ہیں. تو دین کے بارے میں یہ سینٹیمنٹ نہیں ہونے چاہیے کہ مجھے نہیں پتا تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے. جو علم موجود ہے اس کا انکار کرنا، انکار کب کرے گا؟ جب جانے گا نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جاننا ضروری ہے.
آج وہی آیت پڑھی گئی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور علم والوں کے درجات کو کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے۔ سب کے سب لوگ دنیا میں اپنے والدین کے انہیریٹرز ہوتے ہیں، کسی کو زمین ملتی ہے، کسی کو سامراجیہ ملتا ہے، لیکن علماء کو کیا ملتا ہے؟ یا ہر وہ شخص جس کو تھوڑا بہت علم ملا ہے اس کو کس کی میراث ملی ہے؟ انبیاء کی۔ اب یہ بتائیے انبیاء کی میراث بڑی ہے یا والدین کی میراث بڑی ہے؟ تو یہ آپ کے سینٹیمنٹ پر ہے، جس پرکار سے آپ کی تربیت ہوئی ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، حاجی جی اگر آپ انہیں گجرول اڈے سے لے کے دلی چلے گئے نا، لے کے پورے راستے قصیدے پڑھتے ہوئے آئے گا جگہوں کے، کیا شاندار جگہ ہے، کیا بلڈنگ کھڑی کر رکھی ہے۔ کیوں؟ ان کے ابا نے اپنے ابا سے یہی سیکھا تھا، ان کے ابا نے بھی یہی سکھایا تھا، تو حضرت اپنے بچوں کو بھی یہی سکھا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، ان کافروں کے بڑے بڑے ہوٹل اور یہ پورا سامراجیہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اور یہ کیا سکھا رہے ہیں؟ 3 گھنٹے کے سفر میں نہ دعا یاد ہے سبحان الذی سخر لنا، اور نہ کوئی خیر کی بات ہے، صرف سفر میں کیا ہے؟ یہ دیکھو اور وہ دیکھو، بس گردن ایسے اور ایسے گھومتی رہتی ہے الماری، مطلب پوری گاڑی میں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیاوی زندگی بڑی عزیز ہے، اس لیے علم اور شریعت کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے۔ وادعاء العلم المفقود کفر، اور جو علم نہیں ہے اس کا دعویٰ کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ظاہری اور باطنی فواحش کو حرام کیا ہے، ٹھیک، اور اس بات کو حرام کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرو، اور اس بات کو حرام کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے متعلق وہ بات بولو جو تم نہیں جانتے۔ اور اس آیت میں گناہوں کو انکریزنگ آرڈر میں بیان کیا گیا ہے، پہلے چھوٹا، پھر بڑا، پھر بڑا، پھر سب سے بڑا، سب سے آخر میں کون سا ہے؟ ایسی بات جس کا علم نہیں ہے۔ تو یوں کہنا میں نہیں جانتا یہ کیا ہے؟ آدھا علم ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی مسئلہ آتا، ان سے پوچھ لیں، 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 واپس جس سے پوچھا گیا ہے، اور ہمارا والا مسئلہ پورا نہ ہوتا جواب پہلے دے دے۔ اور اگر اہل حدیث ہو تو پھر تو کوئی لمٹ لیس لوگ ہیں ایک دم، مطلب ان پہ کوئی بندشیں لاگو نہیں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں سے نکل کے ہی اس لیے آئے تاکہ کسی کی سنے نا۔ بھائی وہ کہتے یہی ہے نا کہ بابا میں کسی کی سننی تھی، وہ تمہارے پاس آتے ہی کیوں؟ تم سے زیادہ خوبصورت ہیں، 350 کلو کے ہیں، ہے نا، اور ماشاءاللہ فین فالوئنگ بھی اتنی ہے کہ تمہارے سارے ایک طرف اور وہ اکیلا ایک طرف، تو اگر کسی کی سننی ہوتی تو تمہارے پاس کیوں آتے؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ جب آپ کو غیر مقلد بننا ہے، کس لیے بننا ہے؟ کہ ان لوگوں سے نکلا جا سکے جو اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اپنی عبادت کرواتے ہیں۔ تو آپ کو ہمیشہ غیر مقلد نہیں رہنا ہے، پھر آپ کو متبع ہو جانا ہے، رک جانا ہے۔ مطلب یہ ہے کچھ لوگوں نے پتہ ہے کیا کیا ہے، جو تحریری گروپ کے لوگ ہیں، جو اخوانی ٹائپ کے ہیں، جو مطلب ایسا سمجھیں کہ جو جن کی جو گفتگو کا جو معیار ہے نا وہ ہمیشہ حکومت کے مسائل میں ہوتا ہے، بڑے مسائل میں، مسلمانوں پر یہ ہو رہا ہے، اب سعودی ایسا کر رہا ہے، ٹرکی ایسا کر رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے کسی ایک جگہ جم کر ثابت قدمی کے ساتھ رہنے کو بیماری قرار دیا ہے۔ آپ بتائیے، آپ نام کیا دیا ہے؟ سیوڈ سیکٹ سنڈروم۔ ترجمہ سیوڈ سیکٹ سنڈروم، مطلب انہیں بیماری ہو گئی ہے کہ یہ نجات پانے والے فرقے کے لوگ ہیں۔ اب یہ بیماری ہے یا کمال ہے؟ کون بتائے گا؟ یہ کمال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ایک گروہ برابر حق پر رہے گا، منصور رہے گا، مدد کیا جاتا رہے گا، مخالفین اس کی مخالفت سے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور فرمایا کہ تو ایمان لا اور جم جا۔ اب کبھی ادھر کبھی ادھر، تو یہ جمع ہوا آدمی ہے، کبھی رافضی سن رہا، کبھی شیعہ سن رہا ہے، کبھی اخوانی سن رہا ہے، کبھی انگریزی اور کبھی ہندی، اور تھوڑی بہت عربی آتی ہے تو ٹائٹل کے ساتھ عربی بھی سن رہا ہے۔ تو اسے یہ اصل پتہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں میں بن کیا رہا ہوں، اور اسے یہ لگتا ہے کہ میں ہی میں ہوں، باقی سب کیا ہیں۔ اسے یہ لگتا ہے کہ میں کبھی غلطی نہیں کر سکتا، اور جس کو یہ لگتا ہے نا کہ وہ بھی غلطی نہیں کر سکتا، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے اوپر شک نہیں کرتے ہیں نا۔ صحابہ کرام سارے کے سارے، کیا عبداللہ ابن شقیق فرماتے ہیں 70 صحابہ سے ملا، سارے خوف کھاتے تھے کہ میں کہیں منافق نہ ہوں۔ یہ ڈر تھا اصل میں۔ اور کل جو خطبے میں بتایا گیا کہ اگر تمہارے روزے قبول ہو گئے تو شکر کرنے والے کو یہ حالت تو نہیں ہوتی کہ ٹھٹے مار رہے ہیں عید کے دن، اور اگر تمہیں یہ پتہ ہے کہ تمہارے روزے قبول نہیں ہوئے ہیں تو ڈرنے والوں کی بھی حالت یہ نہیں ہوتی کہ مزے سے گھوم رہے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم جو ہے وہ غلو اور تقصیر کے بیچ میں ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، نہ یہود والا اور نہ ہی نصارہ والا۔ یہود نے کم کر دیا اور نصارہ نے زیادہ کر دیا۔ اور 17 بار پڑھ کر سنانے کا مقصد یہی ہے کہ
کہ ایک آدمی اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ پھر فرمایا وَلَا يَثْبُتُ الْإِيمَانُ إِلَّا بِقُبُولِ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ، اور ایمان تو ثابت تبھی ہو سکتا ہے جب ایک آدمی موجود علم پر ثابت قدمی حاصل کرے۔ اور علم کیسے آتا ہے؟ انما العلم بالتعلم، علم کیسے آتا ہے؟ سیکھنے سے آتا ہے۔ ایک دن میں سارا علم نہیں لیا جاتا۔ مشرکین کہتے تھے لولا نزل هذا القرآن فی جملۃ واحدہ، ایک ہی بار میں قرآن نازل کیوں نہ ہوا؟ تو کتنا بڑا اعتراض ہے؟ جواب کیا ہے؟ لیثبت بہ فؤادک، تاکہ آپ کا دل کیا ہو؟ ثابت قدم ہو جائے۔ اب پتہ لگا ہے بیوی پر تہمت لگائی ہے، تو ابھی بیوی پر تہمت لگانے کی جو پریشانی ہوتی ہے رسول اللہ کو محسوس کرایا جا رہا ہے، اور پھر اس کے 1 مہینے 40 دن بعد کیا ہے؟ آیت برات نازل کی جا رہی ہے۔ تو اب کیا ہو رہا ہے؟ سکون مل رہا ہے۔ جس آدمی نے کبھی پریشانی نہ دیکھی ہو، کیا اسے دکھ کا احساس، اسے سکھ کا احساس ہو سکتا ہے؟ وہ لائٹ آف ایشیا پڑھا ہے نا 12ویں میں جو تھا، وہ پرنسس جو تھا سدھارتھ نام کا، اس نے کبھی پریشانی نہیں دیکھی تھی، وہ پڑھاتے ہیں ہمیں 12ویں میں۔ تو ایک دن نکل گیا تو انہوں نے کہا فقیر بھی ہوتا ہے، انہوں نے کہا بنا کپڑے کا آدمی، جو کہ پوری زندگی محل میں رہا، اسے پتہ ہی نہیں تھی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ اب جو باہر نکلا تو کھیل گیا، یار زندگی ایسی ہوتی ہے۔ تو بتایا یہی جا رہا ہے کہ آپ کا دل ثابت ہو جائے، پریشانی آئے گی تو اللہ تعالیٰ فوراً کیا کرے گا؟ قرآن نازل کر کے آپ کا دل۔ اور ایک چیز اور کہا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اور یہ کوئی بھی بات نہیں لے کر آئیں گے تمہارے پاس، اس کا جواب دو، اس کا جواب دو، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، لیکن اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ بہترین تفسیر کر کے ان کی بات کا کیا کر دے گا؟ رد کر دے گا۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ موقع اور محل کے حساب سے کنٹمپریری ایشوز کو تھوڑا ذہن میں رکھتے ہوئے واضح و نصیحت کرنی چاہیے۔ قرآن حکیم کا ایک پس منظر ہوتا ہے، اس کو اپنے دور کے مسائل سے کوریلیٹ کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کرسمس کا دن ہے، جمعہ ایک دن یا اس کے بعد پڑھ رہا ہے، اور خطبہ کس پر ہو رہا ہے؟ تقویٰ پر ہو رہا ہے، خشیت پر۔ ابھی یہ بتانا ضروری ہے کہ مشرکین کی عیدوں میں شامل نہیں ہوا جاتا۔ ہوتا ہے ایسا، میں نے دیکھا کہ وہ نماز پہ خطبہ چل رہا ہے تو نماز پہ خطبہ، کتنے خطبے؟ 30 خطبے نماز پہ۔ بھیا ٹھیک ہے آپ کی حالت، 30 خطبے نماز پر نہیں ہوتے ہیں۔ خطبے کا مزاج بڑا الگ ہوتا ہے۔ خطبہ نہ تو بہت تفصیل کا نام ہے اور نہ ہی بہت اختصار کا نام ہے۔ خطبہ نہ بہت تفصیل کا نام ہے اور نہ ہی بہت اختصار کا نام ہے۔ کنٹمپریری ایشوز کو، جو چل رہے ہیں معاملات، ان کو کور کرتے ہوئے ایسا خطبہ دیا جائے کہ لوگ ظاہری وقت میں دیکھیں۔ تقویٰ کی وصیت تو ہمیشہ ہوتی ہے، اور ایک آدمی کو معلوم ہے کہ تقویٰ ایمان اور عقیدے کا نام ہے۔ جس کا ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں ہے اسے آپ کتنی سمجھا لے کرنٹ افیئر، بیکار کی بات ہے۔ اب کوئی دجال کے انتظار میں بیٹھا ہو، وہ کچھ فائدہ ہے کچھ؟ اور کل یوں پوچھنے لگے کہ وہ لال گائے ذبح کر رہے ہیں، میں کیا کروں؟ تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، کرنے دو انہیں۔ تم اپنا ایمان درست کرو اور جہاں تمہاری چلتی ہے وہاں چلاؤ۔ گھر میں چلتی ہے تو گھر میں چلا لو، دوستوں میں چلتی ہے دوستوں میں چلا لو، لیکن تمہاری کم سے کم اسرائیل پہ تو نہیں چلنے کی۔ تو وہاں پہ جب نہیں چلے گی تو متھا خراب کرنے تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ اب آپ مجھے سمجھا رہے ہیں بھائی اپنے گھر میں ذرا پلنگ سائڈ میں کر لو، میں کیوں کروں بھائی؟ مرضی ہے میری کہیں بھی رکھوں۔ تو جہاں میری چل رہی ہے وہاں کیا ہے؟ چلانے کی کوشش کریں۔ وَتَرْكِ طَلَبِ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ، اور ایسے علم کے پیچھے نہ پڑا جائے جو علم مفقود ہے۔ وَنُؤْمِنُ بِاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ وَبِجَمِيعِ مَا فِيهِ قَدْ رُقِمَ، اور ہم ایمان لاتے ہیں، تقدیر سے ہی جڑا ہوا ہے، لوح پر اور قلم پر۔ لوح محفوظ سب کو معلوم ہے نا، عرش کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر تمام مخلوقات کی تقدیر لکھ دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور قلم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا، اور ہر وہ چیز جو اس میں لکھی ہوئی ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس میں اچھی بھی چیزیں ہیں اور بری بھی چیزیں ہیں، بار بار آتی رہیں گی، یاد کر لیں۔ اچھائی اور برائی دونوں کا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بزرگی والا کلام ہے، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے۔ اور امام طبرانی نے کمزور سند سے روایت آئی ہے، فرمایا ان اللہ خلق لوحا محفوظا من درۃ البیضاء، اللہ تعالیٰ نے سفید موتی سے لوح محفوظ کو پیدا کیا۔ صفحاتها من یاقوتہ حمراء، من یاقوت حمراء، اور اس کا جو اوپر کا اسٹرکچر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہرے لال موتیوں سے بنایا ہے۔ قلمہ نور، اس کا قلم نور ہے، وکتابہ نور، اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے نور ہے۔ للہ فیہ کل یوم 60 و 300 لحظہ، اور اللہ تعالیٰ روزانہ 70,000 بار لوح محفوظ کی طرف دیکھتا ہے۔ یخلق و یرزق، اور ہر بار میں یا تو کچھ پیدا ہوتا ہے یا کسی کو رزق دیا جاتا ہے۔ ویمیت و یحیی، کوئی زندہ کیا جاتا ہے، کوئی مارا جاتا ہے۔ ویعز و یذل، بعض کو عزت دیتا ہے اور بعض کو ذلیل کرتا ہے۔ ویفعل ما یشاء، اور جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو اس کے حاشیے میں ایک حدیث اور نقل کی ہے محقق نے، کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوددت ان عندي رجلا من اهل القدر فوجأت رأسه، میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی تقدیر کا منکر ہو
مار دوں گا اسے. پھر فرمایا ولیما ذاک، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ جو آدمی تقدیر کا انکار کرتا ہو اس کو اس دنیا میں رہنے کا ادھیکار کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ بتائی. لأن اللہ خلق لوحا محفوظا من درۃ بیضاء، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو سفید موتی سے پیدا کیا. دفتاہ یاقوتہ حمراء، اور اس کے جو دونوں دفتین سے بولتے ہیں جو ہوتے ہیں نا دفتین، دفتہ، ٹھیک ہے، یہ جو ہے اس کی کیفیت کیا ہمیں نہیں پتہ لوح محفوظ، بس تقریبی الفہم کے لیے تاکہ آدمی کی سمجھ میں آ جائے. قلمہ نور، اس کا قلم نور ہے. وہ کتابہ نور، اس کی کتابت نور ہے. وعرضہ ما بین السماء والارض، اور کتنا بڑا ہے؟ زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اتنی خلا میں آتا ہے. اچھا کوئی آدمی، میں نے بعض لوگ سنا وہ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت دے گا اور جنتوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے. تو وہ کہتے ہیں یار ایک آسمان دوسرا آسمان 7، تو یار یہ فاصلہ تو 7 آدمیوں میں ختم ہو جائے گا. بھائی 7 آدمیوں کو اتنی جنت دے دی گئی کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے. تو پہلی چیز اس کے دماغ میں یہ فطور اس لیے آیا چونکہ یہ اللہ کے افعال کو اور مرنے کے بعد کی زندگی کو کون سی زندگی پر قیاس کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالی اس کمرے کے اندر زمین و آسمان کے جتنی دوری والے مقام پیدا کر سکتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کو ایسے سمجھا صرف اس مسجد کے اندر. سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ تعالیٰ اس مسجد کے اندر ہر آدمی کو، جتنے اس دنیا میں لوگ ہیں سب کو اتنی بڑی جنت دے جس کی دوری زمین و آسمان کے درمیان کتنی ڈسٹینس میں. اس کو چھوڑ دیں، صرف ہاتھ اس کو بھی چھوڑ دیں، ایک ذرے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یہ چیز پیدا کر سکتا ہے. تو اللہ کے افعال کے بارے میں زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے. پھر فرمایا آگے یخلق بکل نظرۃ ویحیی ویمیت ویعز ویذل ویفعل ما یشاء. پھر وہی بتایا کہ ہر بار جب دیکھتا ہے تو کچھ پیدا ہوتا ہے، کچھ مرتا ہے، کچھ دیا جاتا ہے، کچھ چھینا جاتا ہے، کسی کو عزت ملتی ہے اور کسی کو ذلت. 70,000 مرتبہ. اگرچہ اس روایت کی سند میں کلام ہے لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے 60 و 300 60 بولے تو 70 3 63 قریب 6300 یا 6300 مرتبہ. اصل اعتبار مرتبہ کا نہیں ہے، اعتبار اس چیز کا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ کسی کام میں کل یوم ہوا فی شان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بار، اللہ تعالیٰ کے لیے ایک بار دیکھنا بھی وہی ہے، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے افعال کو تفصیل سے ایسے ہی مانتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اور قلم کے بارے میں آتا ہے 4 پرکار کے قلم ہیں. پہلا وہی قلم جو اللہ نے پیدا کیا ہے سب سے پہلے، اس کے بعد آدم علیہ السلام کی خلقت کے ساتھ خاص ہے، تیسرا مادر رحم کے ساتھ خاص ہے، اور چوتھا بالغ ہونے کے بعد. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ میرے بچے، چلو اس کو پڑھ لیتے ہیں، اصل میں یہ حدیث ہی ہے جو آگے قول آ رہا ہے نا امام ابو جعفر الطحاوی کا، فَلَوْ اجْتَمَعَ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ كَائِنٌ، کہ پس اگر ساری مخلوق اس بات پر جمع ہو جائے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اور وہ ہونے والی ہے، کہ لَا يَجْعَلُوهُ غَيْرَ كَائِنٍ، کہ وہ ایسا نہ کر سکیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہونے کو روکنے کی کوشش کریں. تو فرمایا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، کر نہیں سکتے ایسا، سارے لوگ مل جائیں. ٹھیک، وَلَوْ اجْتَمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ أَنَّهُ غَيْرَ كَائِنٍ لِيَجْعَلُوهُ كَائِنًا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، اور سارے اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کام کو نہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور سب لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کام ہو تو کر نہیں سکتے. ٹھیک، جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامة، قلم جو ہے اٹھا لیے گئے ہیں جو کچھ قیامت تک ہونا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں. تو اس کی شرح میں ایک تو وہی حدیث نقل کی ہے سراقہ ابن مالک کی. اب جعشم کہتے ہیں یا رسول اللہ بین لنا دیننا کأننا خلقنا الآن فیما العمل اليوم، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے ہمارا دین ذرا بیان کریں کہ گویا کہ ہم آج پیدا کیے گئے ہیں تو آج کس پرکار کا عمل کریں ہم. افیما جفت به الاقلام، اس بارے میں عمل کریں جس کے بارے میں آلریڈی لکھ دیا گیا ہے. مطلب کوئی فائدہ تھوڑی نہیں ہے جب لکھ دیا گیا ہے سب کچھ. تو صحابہ کرام بھی پوچھ لیتے تھے ایسے سوال، لیکن ایک خاصیت تھی جب خبر دے دی جائے تو آمنا و صدقنا. وجرت به المقادیر، اور تقدیر گزر چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. ام فیما یستقبل، یا اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے مستقبل میں آنے والا ہے. قال لا بل فیما جفت به الاقلام، کہا نہیں، عمل اسی چیز کے مطابق ہوگا جس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے. وجرت به المقادیر، اور تقدیر جس کے بارے میں گزر چکی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پیچھے تھا، مشہور حدیث ہے، تو معلوم ہی ہوتا ہے میرے خیال سے 10 سے کم کے تھے، 10 سے کم کے. اب دیکھیں 10 سے کم سال کے جو بچے ہیں، یہ بات ایک بار بتائی ہے اور ایک بار میں کیا کر لی، سمجھ لی. اور ہمارا دقت کیا ہے کہ اگر ہمارا کوئی ایج فیکٹر کا بچہ تھوڑا اسمارٹ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں ہم، بھئی یہ ذرا الگ ہے. اور بھائی صاحب یہ الگ نہیں ہے، آپ الگ ہیں، یہ الگ نہیں ہے بچے، آپ کیا اصل میں ایکچولی الگ ہیں. تو بچے اصل میں ایسے ہونے چاہیے، کیونکہ اگر ایسے ہوں گے تو بڑی جلدی اسکلز کیا ہیں ڈیولپ کر سکتے ہیں.
کہا احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کا مطلب سب کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کے اوامر کو بجا لانا اور جن چیز سے روکا گیا ہے ان سے رک جانا۔ تجدہ تجاہک، اچھے کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے سامنے پائے گا کہ تیرے کام کیا ہیں، بن رہے ہیں، سنور رہے ہیں، تھوڑی چیز میں برکت ہے، کم محنت کرتا ہے زیادہ پاتا ہے۔ اور جب سوال کر تو اللہ سے سوال کر، مدد مانگ تو اللہ سے مانگ۔ جان لے کہ ساری کی ساری قومیں اس بات پر جمع ہو جائیں کہ تجھے کوئی فائدہ پہنچائیں، نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے، اور سارے اس بات پر جمع ہو جائیں کہ تجھے نقصان پہنچائیں، نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا لکھ دیا گیا ہے۔ قد کتبہ اللہ علیک رفعت الاقلام، حدیث میں آتا ہے قلم اٹھا لیے گئے، ایک قلم نہیں بہت سارے قلم۔ تو اسی کی شرح کی ہے نبی علیہ السلام نے کہ 4 پرکار کے قلم ہیں، پہلا لوح محفوظ ہے، دوسرا آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے ساتھ ہے، تیسرا قلم کون سا ہے، جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اور چوتھا کرامن کاتبین۔ ٹھیک، ایسا سمجھ لیں اسے۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم اللہ ہی سے ڈرو گے تو اسی سے مدد مانگو گے، اتق اللہ تجد تجاہک، کہ اللہ سے ڈر تو اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ اللہ نے فرمایا لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو، فرمایا میرا ہی خوف کھاؤ، فرمایا میرا ہی تقوی اختیار کرو، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کے فرامین کی اتباع کرتا ہے، فاولئک هم الفائزون، یہی لوگ کیا ہیں، کامیاب ہیں۔ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، یہی تقوی اور مغفرت والے ہیں۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے، تھوڑا سا ٹائم اور لے کے اس کو ختم کر دیتے ہیں، کوئی سوال ہو تو پھر پوچھ لینا بعد میں۔ وعلی العبد ان يعلم ان الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وارضه، کہ بندے پر یہ بات لازم ہے کہ اس بات کو جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اس کی مخلوق میں گزر چکا ہے کہ یہ ہونا ہی ہے، چاہے اچھا ہے یا برا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر کیا ہے، محکم بنایا ہے، اس کو بولتے ہیں آپ پری ڈٹرمائن کرنا، اور لیس فیہ ناقض، اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، ولا معقب، نہ ہی اس کا کوئی تعاقب کر سکتا ہے، ولا مزیل، نہ کوئی اس کو زائل کر سکتا ہے، ولا مغیر، نہ ہی اس کو کوئی بدل سکتا ہے، ولا محول، نہ ہی اس کی کوئی تحویل کر سکتا ہے، ولا ناقص، اور نہ ہی اس کو کوئی کم کر سکتا ہے، ولا زائد من خلقہ فی سماواته وارضہ، اور اللہ کی زمین میں اور اس کے آسمان میں کوئی شخص اس کی مخلوق میں سے کوئی چیز زیادہ نہیں کر سکتا۔ وذالک من عقد الایمان، اور یہ ایمان کی گانٹھ ہے، یہ ایمان کا عقیدہ ہے جو ایک آدمی کو اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ وہ اصول المعرفتی، اور اللہ کو جاننے کے اصول ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ معرفت کے اصول ہیں، اور وہ اصول کیا ہیں، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت۔ والاعتراف بتوحید اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا، وربوبیتہ، اور یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ اکیلا خالق اور مالک ہے۔ چونکہ دنیا میں کوئی بھی فرقہ ایسا نہیں ہے جس نے کبھی یہ کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی پیدا کرنے والا ہے، لیکن قدریوں نے کیا بولا، نہیں، برائی کس نے پیدا کی ہے، اللہ نے پیدا نہیں کی، کس نے پیدا کی ہے، شیطان نے۔ یہ وہی آدمی ہے کہ جب اس سے نارملی پوچھا جائے گا تو منع کر دے گا کہ نہیں، دنیا میں پیدا کرنے والا کون ہے، اکیلا اللہ ہے۔ لیکن جب تقدیر کے بارے میں بات کی جائے گی تو کیا بولے گا، نہیں، برائی اللہ نے پیدا نہیں کی، برائی تو کس نے پیدا کی ہے، شیطان نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کا اندازہ مقرر کر دیا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا حکم جو ہے وہ تو تقدیر سے ہے اور اس کو مقدر کر دیا گیا ہے۔ فویل لمن ضاع له في القدر قلبا سقیما، اس آدمی کے لیے ویل اور جہنم ہے جس آدمی کا دل ضائع ہو جائے تقدیر کے معاملے میں اور بیمار ہو جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دل کیا ہوتے ہیں، ایک تو ظاہری بیمار ہوتے ہیں جو اہل کفر جانتے ہیں، ڈاکٹرز جانتے ہیں، اور ایک کیا ہوتے ہیں، عقیدے کے بیمار ہوتے ہیں جسے کون جانتے ہیں، راسخین فی العلم جانتے ہیں، اہل توحید جانتے ہیں۔ فویل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما لقد التمس بوهمه في فحص الغیب سیرا کتیما، یہ وہ آدمی ہے جو اپنے وہم کے ذریعے سے اس چیز کو، فحص بولتے ہیں رپورٹ آنا، رپورٹ جو آتی ہے نا بلڈ وغیرہ کی، اس کو فحص بولتے ہیں۔ تو یہاں بولا جا رہا ہے کہ یہ وہ آدمی ہے جو اپنے بیمار دل اور وہم کے ذریعے سے یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غیب کے بارے میں کوئی جانکاری حاصل کر لے۔ وعاد بما قال فيه افاکا اثیما، اور یہ اپنی اس بولنے میں بہت جھوٹا ہے
اور بہت ہی گناہ گار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اومن کان میتا فاحییناه وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، کیا وہ آدمی جو مردہ تھا یعنی کافر تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا یعنی ایمان دیا، وجعلنا له نورا اور اس کے لیے ہم نے نور بنایا، کتاب و سنت دی، یمشی به فی الناس لوگوں میں اس نور کے ساتھ چلتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کمن مثله فی الظلمات جو اندھیروں میں ہے، بدعتوں میں ہے، جس کی دعوت کی بنیاد صرف یہ ہے فرمایا۔ یہ کس نے فرمایا ہے؟ آخر کون ہے یہ آدمی؟ کیا کوئی شیطان ہے؟ کہا گیا، فرمایا، صیغہ تمریض، اور صیغہ تمریض علم کا سب سے نچلا درجہ ہے کہ آپ کہیں میں نے سنا، سوچیں آپ، اور یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، فضائل اعمال میں پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے سنا ایک شخص کہتا ہے کہ جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اسے جہنم سے خلاصی ہوگی۔ تو مجھے یہ سن کر کچھ تردد تھا، تو میں نے کیا کام کیا، 70,000 پڑھے، ایک گٹھری اپنے سر پہ، مطلب فزیکل گٹھری نہیں، اس نے بتایا کہ 70,000 پڑھے میں نے اور ایک ذخیرہ کر لیا، اور 70,000 اپنی اماں کے لیے پڑھا۔ اب میں سو گیا تو میں نے دیکھا میری اماں جہنم میں جل رہی ہے، اب میں نے یہاں سے 70,000 کل میں بھیجا تو دیکھا جنت میں جا رہی ہے۔ سسٹم دیکھیں کتنا مضبوط ہے یار ان لوگوں کا، سارے کام ہو جاتے ہیں یار۔ جنت اور جہنم کا فیصلہ ابھی کیا ہے، باقی ہے نا، ابھی تو برزخ میں ہے، سب کو معلوم ہے والی بات، ابھی مرا یہ برزخ میرا یوم یبعثون۔ تو یہ کیا بول رہے ہیں؟ تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ صاحب کشف ہے، اس کو جنت اور جہنم کا کشف ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اگر آپ کو جہنم کا کشف ہو جائے نا، آپ زندہ نہیں رہ سکتے، یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو میں سوچتا ہوں کس پرکار کے لوگ ہیں یار، وہ دن کے دل ہیں، مطلب کوئی آدمی ایسا ہو سکتا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اگر عذاب قبر کی وجہ سے تم لوگ مردوں کو دفنانا نہ چھوڑتے تو میں یہ دعا کرتا کہ عذاب قبر تمہیں سنایا جائے۔ اور یہ کیا ہے؟ جنت، مطلب جنت دیکھ کے زندہ کیسے رہتا ہوگا یہ پھٹ کیوں نہیں جاتا ہے کہ مجھے جنت میں جانا ہے ابھی، اور جہنم دیکھ کے زندہ کیسے ہے؟ تو بہرکیف یہ معاملات ہیں۔ تو ہم کیا ہے، کتاب و سنت کی وحی کی روشنی میں لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بھی ہائی اسکول اور آپ بھی ہائی اسکول اور دونوں مل کے کیا پڑھیں گے، ٹیوشن پڑھیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہائی اسکول کی ٹیوشن پڑھانے کے لیے آپ کو گریجویٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بی ایڈ بھی ہونا ضروری ہے۔ ایک قول پڑھ کے بات ختم کر دیتے ہیں۔ حیث جاء الامر بلزوم الجماعہ، دیکھ اتنے بہت اہم مسئلہ ہے، اس لیے بول رہا ہوں چونکہ ہم سب جو ہے رمضان کے بعد 9 تو 11 ہو جائیں گے، تو اسی کو ذہن میں رکھنا ہے۔ جماعت کو لازم پکڑنا واجب، جماعت کو لازم پکڑنا واجب، اور اس کا سب سے نچلا درجہ باجماعت نماز پڑھنا ہے اہل سنت کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اہل بدعت کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ٹھیک ہے، نہیں، لولے لنگڑے لوگوں کے ساتھ سفر نہیں کیا جاتا، اندھے بہروں کے ساتھ، اور وہ کہ جب عقیدے بھی خراب ہوں اور ظاہری نمازیں بھی کیا ہوں، 5 منٹ میں مع تکبیر کے نماز خلاص۔ اگر تم بیٹھا ہوا دکھا دو اسے سجدوں کے بیچ میں 1000 کا نوٹ انعام دوں گا میں، پکڑ کے دکھا دینا بس تم۔ تو میں یوں کہتا ہوں اگر تمہیں اللہ میاں نے اتنی جلدی یاد کر لیا نا بھائی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر تم نیچے ہو گئے۔ جتنی جلدی تم اللہ کو یاد کر رہے ہو نا، اگر اللہ میاں نے اس سے تھوڑی سی بھی جلدی یاد کر لیا تو امام صاحب آخری نماز ہوگی پھر یہ تمہاری۔ تو تھوڑا سا چاہے ڈرنا چاہیے، ہے نا۔ دیکھو ہم کوئی نیک کام نہیں کرتے، صرف نماز پڑھتے ہیں، سب جانتے ہیں اپنے بارے میں۔ اور نماز بھی ایسی کہ بس کہ کوئی آدمی جس کا عشر قبول کیا جاتا ہے، کسی کا 7واں، کسی کا 8واں، کسی کا 5واں، اور کسی کو نماز کیا ہوتی ہے، بد دعائیں دیتی جاتی ہے، ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اللہ تجھے ضائع کرتا ہے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا ہے۔ تو لزوم جماعت کا سب سے اول درجہ کیا ہے، کم سے کم نماز میں حاضری۔ ہم زندہ ہیں، ہم شہر میں ہیں، پتہ تو چلنا چاہیے نا۔ اب کپتان صاحب کیا ہے، آتے کہاں سے اتنے بہت سارے، پروگرام میں بلاؤ تو ایک بھی نہیں آتا، اور بات بھی صحیح ہے کپتان صاحب کی، پروگرام میں فون کر کے بلاتے ہیں، بھائی آ جاؤ دیکھ لو ذرا کوئی آیا ہے، کوئی نہیں آتا۔ اور پھر اچانک کیا ہے اتپن ہوتے ہیں، تو یہ لگتا ہے اچھا یہ بھی ہیں بھائی صاحب۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، لزوم کرنا ہے کس کو، جماعت کو۔ فالمراد لزوم الحق واتباعہ، اس سے مراد کیا ہے، حق کی اتباع کرنا ہے۔ اور حق کی اتباع کب ہوتی ہے، جب آپ اہل حق کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے موت دینا مسلمان ہونے کی حالت میں اور میرا الحاق کر دینا، یہ ہوتا ہے الحاق، یہ جس کو بولتے ہیں کہ یہ اسکول کیا ہے، فلاں یونیورسٹی سے کیا ہے، ایفیلیٹڈ ہے۔ تو الحقنی بالصالحین، نیک لوگوں میں مجھے کیا کر دینا، شامل کر دینا۔ اور ایک جگہ فرمایا فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں
داخل ہو جاؤ. تو دنیا میں بندوں میں داخل ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے لوگوں کا راستہ پتہ ہونا چاہیے اس پہ کون کون چل کر جا رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کا اکیلا ہی راستہ اور اکیلے ہی امام اور چلے جا رہے ہیں. اکیلے امام، کسی ایسے امر میں امام نہ بنو جس کے آگے کوئی آدمی نہ گیا ہو. خطرناک راستہ ہے. وَإِن كَانَ الْمُتَمَسِّكُ بِهِ قَلِيلًا، اگرچہ اس حق کو پکڑنے والے بہت ہی قلیل ہوں اور یوں بھی کہتے ہوں ابے ہیں ہی کتنے، انہیں تو یوں ہی نپٹا دیں گے. یہ کون ہے؟ میں سچ بتا رہا ہوں، ابھی طالبان نے 8 رکعت تراویح پہ پابندی لگائی ہے. 8 رکعت تراویح پہ میرے خیال سے کچھ بڑا جرم قرار دیا ہے اسے. تو میں نے کہا اگر یہ مودی جی کی جگہ آ جائیں تو سب سے پہلے تمہاری ریٹ نکالیں گے، ایک کافروں کی نہیں نکالیں گے. اہل بدعت سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، یاد رکھنا تم. کافروں اور مشرکوں کے ساتھ مل کر نقصان پہنچاتے ہیں. کبھی یہ آپ کے نہیں ہو سکتے، یہ ان کا خاصہ ہوتا ہے. سنبھل میں جب ہم گئے اس دن تھوڑا کلیکشن کرنے، تو جو ڈی گروپ کے لوگ تھے وہ وہاں کے مشرکوں کے ساتھ مل کر مسجد کی تعمیر میں اڑچن پیدا کر رہے تھے. اب آپ سوچیں کہ یہ کس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ یہ مشرکوں کے ساتھ. تو ان سے کبھی خیر کی توقع نہیں کر سکتے، چونکہ یہ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ اہل سنت کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور احمد ابن سنان اور یحییٰ یا بن سعید القطان، اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، دونوں یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی بدعتی ہیں سب اہل حدیثوں سے نفرت کرتے ہیں. دنیا میں ما من مبتدع الا وهو يبغض اصحاب الحدیث، وہ کیا کرتے ہیں؟ اصحاب حدیث سے نفرت کرتے ہیں. اس لیے کیا بولتے ہیں؟ ان کو دیکھنا کبھی قبر پرستوں کے خلاف ان کا خون نہیں کھولتا. کیوں؟ یہ بھی حنفی، یہ بھی حنفی، یہ بھی چشتی، یہ بھی چشتی، یہ بھی قادری، یہ بھی قادری، یہ بھی نقشبندی، یہ بھی نقشبندی، یہ بھی پیر، یہ بھی پیر، یہ بھی مرید، یہ بھی مرید. تم میں اور ان میں کچھ بھی کامن نہیں ہے. ان میں کتنی چیزیں کامن ہیں یہ دیکھیں آپ. دونوں نقشبندی ہیں، دونوں قادری ہیں، دونوں حنفی ہیں. یہ بھی امداد اللہ مہاجر مکی کے استاد اور یہ بھی امداد اللہ مہاجر مکی ان کے بھی استاد. دونوں ایسے ملتے ہیں ان پہ جا کے. تو وہ کیوں ان سے اپنی بیٹیاں دیتے ہیں انہیں، لیکن اہل حدیثوں سے صرف اس لیے رشتہ نہیں کرتے. کون ہے یہ؟ اہل حدیث ہے. آپ کے شہر کی بات بتا رہا ہوں میں. بڑے قبر پرستوں میں لڑکی دے دیں گے یہ لوگ، لیکن صاحب سنت کو لڑکی نہیں دیں گے. تو یہ اصل ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہی بیٹھے ہوں، وہ بیزار دین، یعنی دین سے کچھ مطلب نہیں ہوتا جو شادی کر دیتے ہیں اس طریقے کے لوگ. ان کے لیے تو یہ ہے بس کام اچھا ہونا چاہیے، باقی سب چلیں گے. تھوڑے بہت شراب وراب پیتا ہے، کوئی نہ ہے تو لگا رہتا ہے، بیڑی سگریٹ پیتا، ارے یہ تو اچیومنٹ ہے، جوان ہو گیا لونڈا. والمخالف له كثيرا، حق کو تھامنے والے کم ہوں، اس کی مخالفت کرنے والے زیادہ ہوں. لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى، حق وہ ہے جس پر پہلے لوگ تھے. اور پہلے لوگ کون ہیں؟ صحابہ من عہد النبی واصحابہ رضی اللہ عنہم. ولا نظر الى کثرت اہل الباطل بعدهم، اور تم اہل باطل کی کثرت کی طرف نہ دیکھو جب تم نے صحابہ کرام کے عقیدے کو سمجھ لیا ہے کہ یار یہ اتنے بہت سارے ہیں، ہماری تو کوئی گنتی ہی نہیں ہے. حسن بصری کہتے ہیں السنت والذی لا الہ الا هو بین الغالی والجافی، کہ سنت اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ غلو اور جفا، زیادتی کرنے اور کمی کرنے کے درمیان ہے. فاصبروا علیہا، سنت پر صبر کرو. رحمکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. فإن اہل السنت کانوا اقل الناس فیما مضی، اہل سنت تو بہت کم تھے اس زمانے میں بھی جس میں لوگ گزر چکے ہیں. وہم اقل الناس فیما بقی، اور بہت کم ہوں گے جو لوگ بچے ہیں ان میں اہل سنت کیا ہوں گے؟ بہت کم ہوں گے. الذین لم یذهبوا مع اہل الاطراف فی اطرافہم، یہ وہ لوگ ہیں جو ظالموں، بدعتیوں اور جابروں کے ساتھ ان کے ظلم اور جبر میں شامل نہیں ہوتے، ان کی بدعتوں میں شامل نہیں ہوتے. ولا مع اہل البدع فی بدعہم، اور نہ ہی بدعتیوں کی بدعت میں شامل ہوتے. یہ نہیں پوچھتے 3 دن کا میلہ لگ رہا جانا یا نہیں جانا. ابھی جب 3 دن کا میلہ لگا تھا، معلوم ہے نا کہاں لگا تھا؟ تو میں کہتا ہوں اپنا سستا اہل حدیث پوچھ رہا جانا ہی جانا، اور اپنے پروگرام میں بلاؤ تو کانوں عمر مستنفر آئے سے بھاگے جیسے گدھے بھاگ رہے ہیں. بھائی جو کام کرنے کا ہے کر لیں، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ اہل بدعت کے پروگرام میں کبھی بھی نہیں جاتے، اور نہ ہی یوں کہتے ہیں تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان. ایک حضرت ہیں حسن پور میں، انہوں نے یہ آیت پڑھی اور کہا جاؤ. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ اب انہیں پتا ہے یہ بر چیز کیا ہے. اب اصل میں لفظی ترجمہ پڑھنے سے بر کا مطلب نہیں سمجھ میں آئے گا نا. ان کے ہاں تو بر وہی ہوگی پھر جو بر اپنے یہاں ہوتی ہے، جس کا تصور غیر مسلموں میں بھی ہے. بر یعنی تعاون علی السنہ والتوحید، سنت اور توحید پر معاونت کرو. یہاں تو ذہن پہنچنے کا بھی نا جب تک سلف کو نہیں پڑھیں گے. آپ 1000 بار بھی پڑھ لیں گے نا لفظ بر کو، آپ کی سمجھ قرآن کے بارے میں یہ نہیں ہو سکتی جب تک آپ سلف کو نہیں پڑھیں گے.
جب تک اہل بدعت کی تفسیر آپ پڑھتے رہیں گے ایسی تفسیر کریں گے کہ ابن عباس کہیں گے یار یہ بات تو میں نے بھی نہیں سمجھی جو یہ سمجھ رہا. صحابہ کرام بولیں گے تو بہت پہنچا ہوا آدمی ہے یار, تو غلطی کر دی, ہم ان کے پیچھے رہ گئے. تو تعاون علی البر والتقوی کا مطلب کیا ہے؟ سنت پر, عقیدے پر, منہج پر معاونت کرنا. وہ جن کی بنیاد سے لے کر انتہا تک بدعت پر ہو ان کے ابن ابی الجوزہ فرماتے ہیں کہ میں کتے, خنزیر اور بندر والے کمرے میں بیٹھوں یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں کسی بدعتی کے ساتھ بیٹھوں. اور یہ کیا بول رہے ہیں؟ بس خیر ہی تو ہے, وہاں کوئی رامائنہ تھوڑی نہیں چل رہی ہے بھائی صاحب, رامائنہ نہیں چل رہی, یہی دقت ہے. کیونکہ سلف کا یہ موقف تھا, یہودی چلے گا پتہ ہے کون ہے, مشرک چلے گا پتہ ہے کون ہے, عیسائی چلے گا, کیوں سب کو معلوم ہے نا. بھائی آپ مجھے یہ بتائیں, جو ایکسٹریمسٹ ہندوتوا فورسز ہیں الف سے لے کے یا تک پورا کیڈر لے لیں آپ, کیا مسلمان صرف ان سے اس لیے نہیں بچتا ہے کہ یہ خطرناک لوگ ہیں؟ کتنے ہی ادنا درجے کا مسلمان ہو اپنے آپ کو بچاتا ہے, وہ جانتا ہے یہ خطرناک ہے, یہ مجھ سے جے ایس آر کا نعرہ لگوا لے گا. لیکن یہی وہ مسلمان ہے جو بھیا جی کے چکر میں کافر بنا پھر رہا. تو خطرناک کون ہے؟ بھیا جی خطرناک ہے, محبت کی دکان خطرناک ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایمان چھیل لیں گے بڑے پیار سے اور انہیں لگے گا کیا ہم تو سیکولر لوگ ہیں. یا اپنے دھرو بھائی کم سے کم بہت بڑی تعداد میں کفر پھیلائیں گے انشاءاللہ. حالانکہ میں غلط کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ایسا ہو, لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے تبھی کفر ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جو اس کے 1.5 کروڑ سبسکرائبر ہیں ان 1.5 کروڑ سبسکرائبر میں 50 لاکھ تو مسلمان ہیں نا, اور وہ اس کی وہ باتیں ضرور سنیں گے جو اس نے کفر اور شرک کی تائید میں کی ہے فیکٹ بیس جرنلزم کے نام پر. اور اسے کیا لگ رہا, بلکہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں اب بھی رمضان میں بھی فرض اور واجب سمجھتے ہیں حضرت کا اسٹیٹس لگانا, کیونکہ اگر یہ والی ویڈیو نہ دیکھی تم نے تو ڈیموکریسی کوئی بچا نہیں سکتا بھارت میں. یہ حالات ہیں. وہ پوچھو قرآن سنایا اس بار, کیونکہ یہ کیا ہوا ہے, میں تو آئی پی ایل دیکھتا ہوں فضا نماز ختم ہونے کے فوراً بعد. اس کے پاس آدھا گھنٹہ ٹائم ہے 1 گھنٹہ ویڈیو دیکھنے کا. حضرت مولانا دھروب راٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی, مولانا اوجھا, مولانا دِویہ کرسٹی, ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے ہو کیا رہا ہے اصل میں. لیکن یہ میں نے سوچا اوجھا جیسا آدمی یوں بولتا ہے کہ وہ ارے صاحب آپ وہی ہیں جنہوں نے میرے اوپر تھوکا تھا, مطلب اب تم نیتا, وہ اب تم ادھیکاری بن گئے تو اب تم تھوکو گے لوگوں کے منہ پہ. دیکھیں کیسے گلوریفائی کیا جا رہا ہے. یہ دیکھیں آپ بدتمیزی کو, یہ کون ہے؟ یہ حضرت ٹیچر ہیں, اور گلوریفائی کس چیز کو کر رہے ہیں؟ ارے سر آپ نے میرے اوپر تھوکا تھا. وہ اچھا تھوکا تھا, تو بہت سوبھاگیہ کی بات ہے تمہاری. بہرکیف کہاں تھے ہم؟ اور اہل سنت بہت کم ہو گئے ہیں. اہل بدعت کے ساتھ نہ بیٹھو. وصبروا علی سنتہم حتی لقوا ربہم, اور سنت پر صبر کرتے رہو, چونکہ مشکل کام ہوتا ہے سنت پر صبر کرنا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں نکال کے لاتے ہیں, فکذالک کونوا, ایسے ہی ہو جاؤ. سبحانک اللہم وبحمدک. کوئی بات سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. کام کا سوال ہو, ایکسٹرا فارتو کا سوال نہ ہو. سوری ہاں وہی ہے نا, وہو عندہ فوق العرش, ان اللہ کتب کتابا وهو عنده فوق العرش, اور وہ اس کے پاس عرش پر ہے. ان رحمتی غلبت غضبی, کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب پر غالب آ چکی ہے. اور اس میں تھوڑا اور تحقیق کر سکتے ہیں, اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. کرسی سے مراد موضع القدمین ہے, جہاں اللہ تعالیٰ اپنے قدم رکھتا ہے. جی نہیں, وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ کٹ جائے گا. جی ہر چیز تقدیر سے ہے, نہ کم ہوتی ہے نہ زیادہ ہوتی ہے. ہاں یہ لکھا ہوا ہے. یہ پاپی ہے, جہنم اور جنت کے درمیان اتنا فاصلہ ہے, نیک کام کرے گا, توبہ کرے گا, ہم اس کی توبہ قبول کریں گے اور اس کو جنت میں ڈال دیں گے. تفصیل ہے. اور یاد وہی رکھنا ہے کہ اللہ کا غیب ہے اور اس کے بارے میں زیادہ غور و فکر, اللہ کا غیب ہے یہ تقدیر, اس کے بارے میں غور و فکر نہیں. اس لیے بار بار کہا نا, نظرا و فکرا و وسوسۃ, نہ تو نظر ڈالتے ہیں, نہ تفکر کرتے ہیں, اور نہ ہی وسوسے پیدا کرتے ہیں دل میں. کثرت سوال تبھی آتے ہیں. تھوڑا سا ان چیزوں کے بارے میں جب غیبیات کی بات آئے تو اختصار سے کام لینا چاہیے. سمجھ میں آ جائے تو بھی, نہ آئے تو بھی. وہ بھی لکھا ہوا ہے معافی کا بھی. جی ہر وہ آدمی جس کو آپ مسلمان مانتے ہیں اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی. اہل سنت والجماعت کسی کو بھی یہ نہیں بولتے کہ یہ کافر ہے, اگرچہ کتنا ہی بڑا گناہ کر رہا ہو.
مطلق بولتے ہیں. اب شرک ثابت کرنا، اس کو کافر بنانا، یہ عدالت کا کام ہوتا ہے. حاکم وقت ثابت کرتا ہے، کیس چلتا ہے باقاعدہ. سوچیں آپ، شریعت نے بہت چھوٹے چھوٹے گناہوں کے لیے پروٹوکول بنائے ہیں. اب آپ کی مسجد میں کوئی آیا، ٹھیک ہے، آپ گئے رکوع میں، اس نے موبائل لے کے بھاگنے لگا تو پیچھے سے معروف نے پکڑ لیا، تو معروف کو یہ اتھارٹی نہیں دے گا کہ دھے لات اور دھے گھوسے. آپ کو کس نے اتھارٹی دی؟ چونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے کس گھوسے سے یہ مر سکتا. آپ کا کام یہ ہے بھارت میں کہ آپ فون کریں گے اور بولیں گے کہ ایک حضرت چور پکڑے گئے مسجد میں، آپ آئیں اور ان کو اپنے ساتھ لے جائیں اور ان کی خدمت کریں. ٹھیک ہے، میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ جو لنچنگ ہوتی ہے نا، زیادہ تر ان لنچنگ کے پیچھے موٹیو یہی ہوتا ہے. وہ گاؤں میں ایک بات اڑ جاتی ہے، چوری کر لیا. اب جب تک یہ بات پتہ چلے گی کسی کو کہ چوری کی افواہ اڑی تھی، بعد میں پوچھتا ہے میں نے اس پہ جو بھان پھیری ہے یہ میں مار کیوں رہا تھا اسے. ایسے معاملات ہیں لوگوں کے. اور گاؤں نا، لال باغ میں چلے جاؤ تم، لال باغ میں بس یہ بول دو یہ فلاں برادری کو گالی دے رہی ہے، تو لنچنگ کے بعد پوچھیں گے کہ مار کیوں رہا تھا میں. یہ حالت ہے تمام لوگوں کی. افواہ ایسے اڑتی ہے. تو ہم جو ہے کسی کے اوپر بھی حتمی فیصلہ نہیں کرتے، پروٹوکول کے سپرد چھوڑ دیتے ہیں. دوسرا، مراقبے کے بارے میں. ایک مراقبے کا مطلب سیدھا صحیح اللہ تعالیٰ کا دھیان لگانا. نماز میں لگاتے ہیں آپ، جیسا اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں. دوسرا یہ، آپ صبح شام کے اذکار پڑھ رہے ہیں، تو صبح شام کے اذکار خلوت میں پڑھ جائیں. ایک تو یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ وسبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے، اس کا ایک اثر ہے زندگی میں. لیکن ایک وہ ہے اصبحنا واصبح الملک للہ، ہم نے صبح کی اور اللہ کی تمام ملکیت نے صبح کی. اب تصور آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، تو ظاہر ہے کہ میں اور آپ برابر نہیں ہو سکتے. آپ نے اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اذکار کریں، اور میں نے قانوناً پڑھے ہیں، تو اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مجھے فائدہ نہیں ہوگا. لیکن جو مراقبہ میں اللہ تعالیٰ سے کروں گا، جو خلوت میں ہوگا، جیسے مثال کے طور پر ہم آج یہاں بیٹھے ہیں، شاید میں گھر پہ ہوتا تو میں سو جاتا، لیکن اس برکت سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے. لیکن بیسٹ کیا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے گھر میں اندھیرے میں بیٹھا ہوا ہوتا اور اللہ سے لو لگا رہا ہوتا. لیکن اگر میں گھر میں گیا تو لو تو بہت دور کی بات ہے، میری تو لو بجھ جائے گی. تو اب نتھنگ از سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے تعلق سے ہم یہاں جمع ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کیا ہے، جاگتے رہتے ہیں. لیکن بیسٹ کیا ہے، تحروا لیلۃ القدر. تحروا کا مطلب بھیڑ نہیں ہوتا ہے اصل میں. تحروا حاصل ہی تب ہوگی جب آپ خلوت میں ہوں گے، کیونکہ اس کا ایک احساس ہوتا ہے، اس کو جانا جا سکتا ہے. امنا عائشہ کا جو سوال ہے کہ ارأیت ان ادرکت لیلۃ القدر، اللہ کے رسول آپ کیا کہتے ہیں اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہم انک عفو تحب العفو پڑھنا. تو علماء کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کو فیل کیا جا سکتا ہے، اور فیل کرنے کے لیے تھوڑی سی خلوت ضروری ہے. لیکن اب چونکہ ہم سب، شاید میں تو نہیں جاگ پاتا، میں آپ کو سچ بتاؤں، تو میرے لیے تو بہت بہتر ہے اگر میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، اگرچہ میں تھوڑا سا قرآن ہی پڑھ رہا ہوں، کیونکہ کم سے کم اس میں مجھے کچھ حصہ مل رہا ہے. تو مراقبے کا مقصد یہی ہے. دیکھیے، طلب علم جس طریقے کا ہمارا معاشرہ ہے نا حاجی جی، اس معاشرے میں تو یہ ایسی مجلس ہے کہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. ہم عقیدہ وقیدہ کہاں جانتے ہیں ہم لوگ. آپ شسن پور کی ساری مسجدوں میں گھوم لیں، ایون ہماری یہ والی مسجد میں ہی گھوم لیں آپ، ہم نہیں اہتمام کرتے عقیدے کا. اور یہ وہ علم ہے جس کی وجہ سے جنت اور جہنم بنائے گئے ہیں. لیلۃ القدر کا فائدہ اسی آدمی کو ہے جس کا ایمان صحیح ہے. اب جیسا ہم نے قرآن کے متعلق بات کی کہ یہ قرآن کلام الہی ہے جو دو دفتین کے درمیان ہے، لیکن بھارت میں جتنے بھی مسلمان ہیں الف سے لے کے یا تک، وہ کوئی بھی اس قرآن کو کلام الہی نہیں مانتا. پوچھ لو جا کے تم مفتی صاحب سے، اگر بت بولنے والی بات، تو وہ کہتے ہیں یہ تو کلام الہی سے عبارت ہے. اب بتائیں، آپ نہیں مانتے؟ یہ بولتے ہیں کلام الہی وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ کرتا ہے، یہ تو اللہ کے کلام سے عبارت ہے بس. اللہ کے کلام میں ان کے یہاں الفاظ اور آواز نہیں ہوتی ہے، وہ تو قائم بالنفس ہوتا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہوتا ہے بس. اللہ سے نکلا، ختم، پھر مخلوق ہو گیا وہ. یہ علمی بحثی میں نے چھیڑی نہیں ہے، میں بتانا چاہ رہا ہوں. آپ اتنی بحث کریں گے ان سے، رفع الاذان کرنا نہیں کرنا، روزہ جلدی کھولیں دیر سے کھولیں، آپ یہاں روکیں انہیں، وہ بھاگ جائیں گے، نہیں رکیں گے. اور یہ عقیدہ پڑھاتے ہیں. اڈے والی مسجد کا تو مجھے نہیں پتا، نور والی مسجد میں جائیے گا، یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، شرح عقائد نصفی. عقائد نصفی کے اندر ان عقائد کو تفصیل سے پڑھایا جاتا ہے کہ اللہ کے کلام میں الحمدللہ رب العالمین آپ سن رہے ہیں نا، ان کے نزدیک کلام الہی نہیں سنا جاتا، نہ اس میں الفاظ ہوتے ہیں، چونکہ الحمد پہلے ہے، رب العالمین بعد میں ہے. الحمد پہ زمانہ گزرا، رب پہ زمانہ گزرا، عالمین پہ زمانہ گزرا، اور اللہ کے کلام پہ زمانہ کیسے گزر سکتا ہے؟ یہ دلائل ہیں ان کے. لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا ان باتوں کو چھیڑنا. لیکن یہ ہیں باتیں، ہمارے علماء تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ جتنے بھی اشعری اور ماتریدی عقیدے کے لوگ ہیں، وہ جو قرآن آپ کے درمیان موجود ہے اس کو کلام الہی نہیں مانتے، اس کو کلام الہی سے عبارت مانتے بس. قل واللہ احد اور قال انا ربکم الاعلی، ان کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے، دونوں برابر ہیں.
کسے معلوم ہو سکتا ہے، لیکن اب وہ کسی اپنے مروجہ مراقبے کی بات کریں جو ان کے شیخ نے بتایا ہے تو ہم یہ کہیں گے آپ کا عمل یہ بدعت ہے، اور بدعتیوں کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ سارے عمل بدعی ہیں نا۔ نمبر ایک، لفظ اللہ کا ذکر، صرف اللہ اللہ کہنا، یہ ثابت نہیں ہے۔ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے، حدیث میں آتا ہے قیامت نہیں آئے گی جب تک زمین پر اللہ اللہ کہنے والا رہے گا، تو ہم حدیث کے بعض حصے لے کر بعض کو نہیں چھوڑتے۔ دوسری میں حدیث میں آتا ہے حتی لا یقال لا الہ الا اللہ، چونکہ لفظ اللہ جو ہے اس کا کیا مطلب ہے آپ بتائیں؟ کوئی معنی دیتا ہے یہ لفظ اللہ؟ کوئی مطلب نکلتا ہے اس سے؟ صرف نام ہے نا۔ آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، اب بات پوری ہو گئی، بولتے ہیں الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تو اس لیے کبھی بھی قرآن و سنت میں لفظ اللہ کا ذکر نہیں ملے گا۔ گوہر شاہی جو ہے نا پاکستان کا، یہ خبیث یہ بولتا ہے، جب گوہر شاہی فتنہ ہے، مولانا سلیم نے ذکر کیا اکثر، دیوبندیوں نے بھی رد کیا ہے اس کا، لیکن کمال کی بات ہے جو دیوبندی رد کرتے ہیں اس کا، وہ وہی ذکر سکھاتا ہے اپنے مریدوں کو جو دیوبندی سکھاتا ہے اور بریلوی، اللہ اللہ کا۔ کس چیز کا؟ کس چیز کا؟ ایک چیز اور ہے، ذکر توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب ہوتا ہے جو آیا ہے جیسے آیا ہے، جتنا آیا اتنا ہی کرنا ہے، ٹھیک؟ صبح شام کی دعائیں پریسائز ہے نا، اتنی پڑھنی ہے، لیکن اس میں ہوتا ہے ایک آدمی اپنے اوراد بنا لے، کچھ پرسنل اوراد ہیں اس کے، رات میں پڑھتا ہے، ہم اسے نہیں چھیڑتے ہیں، چونکہ اللہ کے رسول نے کہا من نام عن وردہ، جو آدمی اپنے اوراد سے سو جائے تو اسے چاہیے کہ بین الظہر والفجر، کہ فجر اور ظہر کے درمیان ان کو پورا کر لے، اس کے لیے ویسے ہی اجر لکھا جائے گا۔ نمبر ایک، یہ اوراد اس نے کچھ بھی بنا رکھا، قرآن کا کوئی حصہ ہے، کچھ رکعت نمازیں ہیں، کوئی ذکر ہے، ٹھیک، لیکن اس کو اجتماعی انداز میں ادا کرنا نمبر ایک، ٹھیک ہے، یا کوئی مخصوص عدد معین کر لینا، اس پہ مداومت برتنا، اس کے لیے ہم اس سے بولتے ہیں کہ آپ ہمیں دلیل لائیے۔ لیکن آپ نارملی کوئی چیز پڑھ رہے ہیں، آپ کوئی روٹین ہے ایک پڑھنے کا، تو ہم ان کو نہیں چھیڑتے ہیں، کوریدتے نہیں ہیں۔ لیکن جو ذکر توقیفی ہے، جیسے فرض اس کے بعد ہے، ٹھیک ہے، اب کوئی آدمی کہنے لگے کہ میں قل یا ایھا الکافرون اپنے پاس سے جوڑوں گا، تو ہم اس سے کیا بولیں گے؟ نہیں جوڑ سکتے۔ کوئی بولنے لگے میں جو ہوں آیت الکرسی کی جگہ آیت الکرسی پلس آخر کی 3 آیتیں اور جوڑوں گا، تو ہم کیا بولیں گے اس سے؟ جوڑ لیں آپ، لیکن یہاں نہیں جوڑ سکتے، رسول نے اتنا ہی بتایا ہے۔ اب کوئی بولنے لگے سبحان اللہ الحمدللہ 33 کی جگہ 50 کروں گا میں، تو ہم اس سے کیا بولیں گے؟ پڑھ لیں، یہاں نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ فرض نماز کے بعد کیا ہے؟ اتنا ہی ہے۔ وہ کہے نہیں مغرب کی نماز میرا دل کر رہا ہے میں 4 پڑھوں گا، تو ہم کیا بولیں گے؟ 4 رکعت 2 کر کا کبھی بھی پڑھیے، مغرب میں ایڈ نہیں کر سکتے، حالانکہ مغرب میں ظاہر ہے قرآن ہی پڑھے گا وہ، لیکن دقت کہاں ہوگی؟ رسول نے بتایا نہیں ہے۔ اس لیے اس کو عبادت کی جو 6-7 مراتب ہیں نا جو اہل علم نے بتایا ہے، اس میں سب سے پہلا عبادت کی اصل ہے کوئی عبادت نہیں کرنی ہے جب تک بتا نہ دیا جائے۔ دوسری اصل ہے سنت کے مطابق ہو اور خالص اللہ کے لیے ہو۔ تیسری اصل ہے کہ عبادت دل کے ڈر کی وجہ سے ہو، اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہوئے ہو، اور یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، محبت میں ہو، ڈر میں ہو اور امید میں ہو۔ یہ پتہ ہے کتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے محبت، ڈر اور امید، چونکہ خوارج جو ہیں جتنے بھی گروپ ہیں، آئسس خراسان ہے یا حزب التحریر وغیرہ، یہ بولتے ہیں ایمان یا تو ہوتا یا نہیں ہوتا۔ آپ نے گناہ کرا جہنمی، ٹکنے ٹھکے جہنمی، داڑھی منڈائی جہنمی، ٹھیک، تو یہ ڈر میں انہوں نے کیا کیا؟ غلو کیا ڈرنے میں۔ اس دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ جنہوں نے محبت میں غلو کیا، صوفی۔ آپ پڑھیں گے کیا نام ہے پاکستان کے حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی، مشہور قصہ مسلم صاحب بھی سناتے ہیں، کیا تم یہ جہنم کے ڈر کی وجہ سے اور جنت کے شوق میں عمل کرتے ہو؟ ہمیں دیکھو اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں ہم۔ تو یہ سننے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے، لیکن خطرناک جملہ ہے۔ کیوں؟ چونکہ انبیاء اللہ سے ڈرتے ہوئے اور جنت کی امید میں دعا مانگتے ہیں۔ رابعہ بصریہ کہا کرتی تھی جنت کے پانی سے جہنم کو بجھا دوں اور جہنم کی آگ سے جنت کو جلا دوں اور سب کچھ بھلا کر اللہ کی عبادت کروں۔ تو جن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ عبادت کیوں کرتے ہیں،
ایک حضرت کے بارے میں لکھا ہے فضائل اعمال میں 92 سال یا 40 سال جنت دکھائی گئی حضرت کو. مجال ہے جو مڑ کے بھی دیکھ لیا ہو جنت کو. انہوں نے پوچھا حضرت پرابلم کیا ہے جنت سے؟ تو انہوں نے کہا جنت میں تو اللہ ہے ہی نہیں. اب یہ جاہل ہے اصل میں. اسے پتہ ہوتا کہ جنت کی سب سے عظیم نعمت ہے دیدار الہی ہے تو کبھی منہ نہ موڑتا. تو جب آپ گمراہ ہوتے ہیں نا تو آپ جنت سے بھی منہ چراتے ہیں. یہ بیان کرتے ہیں فجر کی نماز کے بعد چلے جاؤ اور ایسے سنیں گے جیسے وحی الہی نازل ہو رہی ہے ابھی. تو نہ تو ہم ڈر میں غلو کرتے ہیں، نہ ہی محبت میں غلو کرتے ہیں، اور نہ ہی امید میں غلو کرتے ہیں. امید میں غلو کرنے والے مرجیہ ہیں. مرجیہ یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ دیا ختم، سب چنگا ہے، اب کوئی بھی گناہ کرو کوئی نقصان نہیں ہے تمہیں. خوارج نے کیا کہا؟ گناہ کرتے کافر. مرجیہ نے کیا کہا؟ کچھ بھی کرو کوئی فرق نہیں پڑتا. اہل سنت تینوں کے درمیان ہے. امید بھی کرتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کرتے ہیں. تو یہ اصل ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اگر بدعت کافر بنا دینے والی نہ ہو. وحدت الوجود کا عقیدہ، اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مانتا ہو، اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتا ہو، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقتدی نہ مانتا ہو، بولتا ہو ٹھیک ہے رسول ٹھیک ہے لیکن حضرت کی بات تو بات ہے. شرک فی الرسالہ کہلاتا ہے. نارمل بدعت تو درجات ہیں اس کے. اصل یہ ہے کہ ہم ہر مسلمان کے پیچھے نماز کو جائز سمجھتے ہیں. یہ اماں ہیں ہماری وہ، ہاں وہ درجہ باپ پر مبنی ہے لیکن باپ نہیں ہے کسی کے بھی. ہمارے نبی ہیں اتنا ہی بتاتا ہے. اماں ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے تمہارے کسی کے باپ نہیں ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، عورتوں کے باپ ہیں نا، حضرت فاطمہ کے ابا ہیں اور دوسری عورتیں جو ہیں، لیکن مردوں کے ابا نہیں ہیں. ہاں لیڈیز کے لیے. انبیاء جو ہوتے ہیں، ہاں ایک چیز اور یاد آ گئی اس میں کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ امت کی بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں، بے منزلت الاب ہوتے ہیں، اور مسلمانوں سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. ہاں روحانی باپ کہتے ہیں لیکن کسی کے نسبی باپ نہیں ہے. بیٹیوں کے لیے خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے. امتی ماں ہے. بالاجماع کافر ہے ایسا آدمی. اس پر اختلاف ہی نہیں ہے کسی کا، اس عقیدے پر کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مانے وہ کافر ہے. اہل سنت میں سے کسی نے اختلاف ہی نہیں کیا. یار وہ عبادت کس کی کرتا ہے مجھے یہ تو بتاؤ تم. ساری باتیں چھوڑو، چلو ابھی عبادت کس کی کرتا ہے، دھیان کدھر لگاتا ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو ہمارا رب اپنے بندے کے چہرے سے چہرہ ملا لیتا ہے، اور ہر آدمی کے چہرے سے چہرہ ملا ہوا ہے، ایک ہی وقت میں ملا ہوا ہے. اب یہ تو کہہ رہا ہر جگہ ہے تو کیا ملاتا ہے یہ آدمی؟ اس کا مطلب دل کا قبلہ کیا ہے؟ آپ اس سے پوچھیں کس کی عبادت کرتا تو. دقت یہ ہے نا، بہت خطرناک بات ہے اصل میں، وہ دھیان نہیں دیتے ہم. ساری برائیوں کی جڑ ہے یہ اصل میں، ساری برائیوں کی. یہ تو کسی کا بھی نہیں ہے دنیا میں. جو یہ جو ہے نا کیا بولتے ہیں پینتھیزم والے، وحدت الوجودی، یہ مانتے ہیں، یہ ہندو مانتے ہیں کہ برہمانڈ کے کڑ کڑ میں بھگوان ویاپت ہے، ہر کنکر میں شنکر جو ہے، ہر چیز خدا ہے ان کے لیے. آیا بھی ادھر سے ہی اصل میں، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے. میں نے کہا نا دعا تو عبادت ہے نا، اور عبادت کے لیے دلیل چاہیے. اصل میں ان لوگوں کو کیا لگتا ہے جو بدعتی ہیں، یہ اہل حدیث دعا نہ مانگتے ہیں. بھائی ہم دعا نہیں مانگتے اس کی وجہ ہے نا، جہاں ہمیں رسول نے دعا مانگنے کے لیے بولا وہاں مانگتے ہیں، اور جہاں نہیں بولا وہاں نہیں مانگتے. فرض نماز کے بعد ہمیں اذکار سکھائے ہیں، دعا نہیں سکھائی. اب انہیں کیا لگتا ہے کہ یہ تو دعا ہی نہیں مانگتے ہیں. دعا مستقل عبادت ہے، نماز مستقل عبادت ہے، اس میں پوری میں دعا ہے. ایسے دعا ہی مستقل عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کی پورے زندگی میں کبھی نہیں ملتا کہ آپ نے اجتماعی دعا کرائی ہو. جتنی اجتماعی دعا تبلیغی جماعت ایک دن میں کراتی ہے اتنی اللہ کے رسول نے پوری زندگی میں نہیں کرائی ہوگی. مسجد میں نکلا، دروازے میں نکلا تو دعا،
اجتماعی دعا ہے نا، دروازے سے باہر پہنچا پھر دعا، واپس آیا دو دعا. دعا میں پرابلم نہیں ہے، دعا کے طریقے میں پرابلم ہے کہ اصل میں دعا مستقل عبادت ہے، اور کسی بھی اجتماعی عمل کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. دلیل ہے تو سر آنکھ پر ہے، اور نہیں ہے عمل چاہے کتنا ہی اچھا ہو بھائی صاحب، آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن یہ شریعت نہیں بن سکتا. یہ ہے وجہ. یہ بہت اچھا سوال ہے، اور اس میں ایک قاعدہ بیان کیا ہے. دنیا میں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے جس پریشانی میں ہمارے نبی ہمارے لیے ماڈل نہ ہو. سمجھ میں آئی بات؟ دنیا کا کوئی آدمی نہیں ہے کہہ سکتا کہ بھائی میرے اوپر فٹ کرواؤ تم اپنے نبی کا طریقہ. 2 مہینے چولہا نہیں جلا. مجھے مسکینی پسند ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا حشر مساکین میں ہو. یعنی بیٹا مر گیا، چھوٹا بیٹا بھی مرا ہے نا، بیوی پہ تہمت بھی لگ گئی. یعنی دنیا کے جتنے سینیریوز ہو سکتے ہیں پریشانی کے. میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ یار دنیا کا کوئی آدمی ہی نہیں کہہ سکتا بابا میرا سینیریو لے کر آؤ، اپنے نبی پہ فٹ کر کے دکھاؤ تب مانوں گا میں تمہارے نبی کو. تو دنیا کا کوئی سینیریو نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے، مگر یہ کہ اس لیے تو کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ تعالیٰ کی جو بات ہوتی ہے نا اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. تو یہ پتہ ہے کہ اگر آپ مطبوب ہو جائیں، جادو ہو جائے آپ پر، تو کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ کے نبی بھی مطبوب تھے. اگر آپ کو لوگ دیوانہ بولتے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے اور آپ کو خود کو دیوانہ بولا گیا ہے. اگر آپ کو منحوس کہا جاتا ہے تو انبیاء کو منحوس کہا گیا ہے، اور آپ کو کہا جائے کہ آپ فسادی ہیں تو انبیاء کو فسادی کہا گیا ہے. تو کہیں بھی ہمیں شریعت نے چھوڑا نہیں ہے. ہر مطلب بس شرط یہ ہے کہ ہمارا دل سیدھا ہونا چاہیے اور ہم کتاب و سنت کو لینے والے ہوں. نیت صحیح ہونی چاہیے. اگر جاہ و منصب بڑائی کی نیت ہے تو معاملات خراب ہو سکتے ہیں. اس لیے ہمیشہ سائیڈ لائن ہو کر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آدمی ہدایت میں مقتدی بن جائے، بالمقابل یہ کہ گمراہی کا امام ہو. کچھ لوگوں کو امامت چاہیے بائی ہک اور بائی کروک، یوں کہتے ہیں فین فالوئنگ چاہیے بس. اب چاہے فین فالوئنگ اچھائی میں ہو یا برائی میں ہو، یکفی. سبحانک اللہم و بحمدک.